زونی کو جب کمرہ خالی نظر آیا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک جہازی سائز بیڈ پر تھی۔ ماہی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس نے ایسی اینٹی ڈوٹ لے رکھی تھی جس سے وہ کسی بھی نشہ آور میڈیسن کو لینے کے آدھے یا 1 گھنٹے بعد ہوش میں آ سکتی تھی۔ اس نے ٹریکر، کیمرہ، ہر چیز چیک کی جو اپنی جگہ صحیح سلامت موجود تھی، تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ میڈم اپنی جیت کی خوشی میں اتنی اور کانفیڈنس ہو گئی تھی کہ گدی نے ان کی تلاشی لینا بھی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ اس نے گھوم پھر کر ہر جگہ ہر چیز چیک کی۔ کھڑکی میں سے باہر دیکھا، اب باہر جا بجا اسلحہ بردار ساڑ نما آدمی گھوم رہے تھے۔ وہ مسکرائی اور کہا، بے وقوف گدوں کہیں کے۔ شیازی بیگم نے خود کو خود ہی تھالی میں پیش کر کے اس طوفان کے سامنے رکھ دیا تھا جسے وہ کھلے عام چیلنج کر چکی تھی۔ اب زونی کو صحیح وقت کا انتظار تھا جو کہ طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ آخر رات کے 7:30 بجے شور کی آوازیں سنائی دی تو زونی نے انہیں گرین سگنل دیا اور پھر بے ہوش بن گئی۔ میڈم اور کچھ شیطان نما انسانی درندے اندر داخل ہوئے تھے اور اب سامنے پڑے 0 میٹر اور بے تحاشا خوبصورت مال کو بولی لگانے کے لیے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مکان اس وقت تاریکی میں ڈوبا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور سر شام ہی گھپ اندھیرا ہو چکا تھا جب ہی 2 انسانی سائے گھپ اندھیری والی جگہ سے دیوار سے کود کر اندر داخل ہوئے۔ ان کا مخصوص حلیہ تھا بلیک پینٹ، بلیک ہوڈی اور منہ پر باندھے گئے بلیک رومال، اور پھر 5 منٹ لگے تھے انہیں لان میں لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے۔ وہ اطمینان سے چلتے ہوئے اندر لاؤنج میں داخل ہوئے اور انہیں معلوم تھا کہ کہاں کہاں کتنے کتنے پہرہ دار موجود ہیں۔ مزاحمت ہوئی جو کہ انہوں نے اسی خاموشی سے ان کتوں کو بھی ابدی نیند سلا دیا اور اب ہر جگہ کلیئر تھی۔ وہ اب اس بند کمرے کی جانب بڑھے۔ رزم علی نے پاؤں کے ایک ہی وار سے دروازے کو ایسی ضرب لگائی کہ دروازہ دھاڑ سے ٹوٹ کر دور جا گرا۔ اب اندر موجود لوگ بے تحاشا چونکے تھے۔ 2 آدمی جن کے ہاتھوں میں گنز تھی، انہوں نے دروازے کی جانب رخ کر کے فائر کھولنا چاہا کہ پیچھے سے زونی نے ان کی کھوپڑیاں اڑا دی تھی۔ اب تو میڈم کی جان پر بن گئی تھی۔ ان دو مضبوط اور دلوں پر دہشت کرتے سپاہیوں کو خونخوار نظروں سے خود کو گھورتے دیکھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کیلوں والی ہاکی تھی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ زونی نے پاس آ کر میڈم کے چہرے پر ایسا زوردار چانٹا رسید کیا کہ اسے دن میں ہی چاند تارے نظر آنے لگے۔ ٹیم پہنچ گئی تھی۔ ان درندوں اور میڈم کو ٹارچ سیل میں لے جایا گیا۔ رزم کی نظر بیڈ پر گئی تو ایک مرتبہ پھر اس کی رگوں میں خون جیسے ابلنے لگا۔ دوپٹہ اور حجاب اتار کر ایک طرف پھینک دیا گیا تھا ماہی کا، جس سے یونیفارم میں بھی اس کے جسم کی تمام دلکشی اور رعنائیاں نظر آ رہی تھیں۔ رزم نے فوراً اپنی نگاہیں پھیری اور کہا، زونی اسے ہوش ملاؤ اور دوپٹہ اور حجاب پہناؤ فوراً۔ وہ غصے سے بولا تو زونی نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ زونی ہری آپ، یہ جگہ خالی کرنی ہے ہم نے، یشار نے بھی اسے کہا تو وہ بولی، یشار یہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، دوپٹہ اور حجاب دے دو، یوں ہی لے جاتے ہیں، رزم نے غصے سے کہا تو زونی نے جیسے تیسے اسے دوپٹہ اور حجاب اڑایا۔ رزم نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور وہ تینوں وہاں سے نکل آئے۔ گاڑی میں پہنچ کر زونی اسے پھر بھی ہوش میں لانے کی کوششیں کرتی رہی۔ تبھی وہ ہلکا سا ہوش میں آئی اور آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ ہوش میں آ کر بغیر دیکھے کہ وہ کن کے ساتھ چلائے جا رہی تھی۔ اسے چلاتا دیکھ کر رزم کو پھر غصہ آیا، جبکہ زونی نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور تمام حقیقت بتائی۔ اب بھی وہ حقیقت جان کر زاروں کتار رونے میں مصروف تھی۔ بے وقوف لڑکی، رزم نے دل ہی دل میں اسے کہا۔ زونی گاڑی سے اتر کر میڈم سے نمٹنے کے لیے اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکی تھی۔ یشار نے اب فون ملا کر کیسر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور کچھ ہی پلوں میں گاڑی عابد حسین کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ماہی سہمی سوئی بھاگ کر نازیہ بیگم کی آغوش میں چھپی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اتنی دیر میں کچھ محلے والے عابد صاحب کے گھر گھسے تھے۔ ان میں وہ بھی شامل تھے جنہوں نے اپنے آوارہ اور بد چلن بیٹوں کے لیے اس گھر کی خوبصورت بیٹیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک تیز ترار اور مکار سی عورت آگے بڑھی اور بولی، ارے میں پوچھتی ہوں یہ شریف محلے میں کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ یہ آوارہ بد چلن ان امیر زادوں کے ساتھ کیا گل کھلا کر آئی ہے اور تم اسے سینے سے لگا رہے ہو؟ تم نے یہ کیا کاروبار چلا کر رکھا ہے؟ ایکسکیوز می، یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ رزم جو آگے کھڑا تھا غصے سے بولا،
تو وہ عورت بولی، اے میاں تم تو خاموش ہو تو بہتر ہے، تمہارے ساتھ ہی تو منہ کالا کیا ہے اس نے، تمہیں نہیں ہمدردی ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ اس عورت کی بات سن کر رزم کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ یشار بھی پاؤں جھلا کر ابلتے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، پر مجبوری یہ تھی کہ وہ ان بکواس کرتے بے حس لوگوں کو حقیقت نہیں بتا سکتے تھے، کسی صورت نہیں۔ ان کی باتوں پر نازیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عابد حسین کے کندھے اچانک بہت جھک سے گئے تھے۔ منال اور زری اندر کھڑکی سے پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنی بہن کا تماشا لگتے دیکھ رہی تھی، پر افسوس کہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ ماسٹر عابد حسین کا گھر کتنا شریفوں والا گھر ہے، مگر اپنے مطلب کے لیے خود غرض لوگ آگ اگل کر ان پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ خاموش ہو جائیں آپ، حادثہ ہوا تھا ان کے ساتھ اور کچھ بھی مت بولیں۔ رزم علی پھر بولا تو اس عورت نے کہا، اے لو میاں پاگل سمجھ رکھا ہے ہمیں کیا؟ اگر حادثہ ہوتا تو یہ یوں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے پھرتے اس حرافہ کو؟ بس بہت ہو گیا، اب اگر اس محلے میں رہنا ہے تو اس بد چلن کا میرے بھتیجے سے نکاح ہوگا، نہیں تو ہم اس گن کو محلے میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہم ساری تیاری کر کے آئے ہیں اور مولوی صاحب بھی ساتھ ہیں، انکار کی کوئی صورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ فرعون صفت عورت فاتحانہ سی ہنسی ہنستی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھا پھنس گئی نا چڑیا جال میں۔ سبھی محلے والوں نے اس عورت کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مارخ تو سن ہوئے وجود اور سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اگر یہ لڑکی اتنی ہی بد چلن ہے تو اپنے بھتیجے کے لیے ہضم کر لیں گی آپ اس کو؟ واٹ ربش! یہ بات تو یہاں کھڑے کسی گدے کو بھی پتہ چل جائے گی کہ یہاں کیوں اور کس لیے یہ تماشا لگایا جا رہا ہے۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو اسے میرے نام سے بدنام کیا جا رہا ہے، تو اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی اور اسی وقت آپ لوگوں کے سامنے اس سے نکاح کروں گا۔ اب کسی نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو زبان اس کی گدی سے کھینچ لوں گا۔ رزم علی غصے سے دھاڑا تھا تو سب کچھ سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ عورت بازی پلٹتے دیکھ کر ناگن کی طرف پھنکار رہی تھی۔ رزم نے کیسر کو اشارہ کیا تو کیسر نے عابد کے کان میں کچھ کہا۔ یشار حیرت سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا، جس نے کبھی شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، مگر آج شاید اس کے دل پر ضرب پڑ چکی تھی۔ اور پھر وہیں سب کے سامنے لان میں کرسیوں پر بیٹھ کر مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا۔ اور پھر جب مولوی صاحب نے مارخ سے پوچھا کہ تمہیں یہ نکاح رزم علی جعفری سے باعوض 50 لاکھ حق مہر قبول ہے؟ وہ جو نازیہ بیگم کے پہلو میں سہمی بیٹھی تھی، بہت زور سے نازیہ بیگم کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچے تھے۔ رزم بہت غور سے اطمینان سے اس کا اپنے نام ہو جانے کے خوف و ہراس کو دیکھ رہا تھا۔ کیسر نے مضبوطی سے اس کے نازک کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا تو اس نے بمشکل ہاں میں سر ہلایا تھا، اور کانپتے ہاتھوں سے چادر میں لپٹی وہ سائن کر کے تا حیات اپنے آپ کو رزم علی کے نام کر چکی تھی۔ پھر نازیہ بیگم اٹھی اور اس کے نیم جان وجود کو گھسیٹتی ہوئے اندر لے گئی تھی۔ رزم علی بولا، اب دیکھ لیا آپ لوگوں نے تماشا، تو مہربانی کر کے تشریف لے جائیں یہاں سے، اور اگر دوبارہ کوئی غیر متعلقہ شخص مجھے اس دہلیز پر قدم رکھتے نظر آئے تو ٹانگیں سلامت نہیں چھوڑوں گا اس کی۔ وہ لوگ بھی اپنے پلان کے فیل ہو جانے پر وہاں سے دفع ہو چکے تھے۔ رزم، یشار اور کیسر عابد کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عابد بھائی آپ لوگ اپنے کمرے میں چلیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ یشار اور رزم تم لوگ نہیں آؤ۔ وہ عابد کے کمرے میں آئے تو کیسر نے ان کے متعلق انہیں سب کچھ بتا دیا اور ان کے ہر سچ سے آگاہ کر دیا۔ نازیہ اور عابد کی آنکھیں تشکر کے احساس سے نم ہو چکی تھی۔ نازیہ بیگم نے رزم کو پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوما اور سر پر پیار دیا اور کہا، تمہارا بہت شکریہ بیٹے، ایک تو تم لوگ ہیرا کے بھتیجے ہو، مجھے تم لوگوں کی تعلیم و تربیت پر فخر ہے، دوسرے تم اس قوم کے جان باز سپاہی ہو، نہ صرف میری بیٹی کی جان اور عزت کی حفاظت کی بلکہ اب ہمیں بھی رسوا ہونے سے بچا لیا۔ میں نے یقیناً کوئی بہت نئے کام کیے ہوں گے جو میری بیٹی کے نصیب یوں جگمگا اٹھے ہیں۔ عابد نے نم لہجے میں فخریہ ان سے کہا تو بولے، کم آن انکل، شرمندہ تو مت کریں پلیز، یہ تو ہمارا فرض تھا، اور رہی اب کی بات تو میری وجہ سے اسے بدنام کیا جا رہا تھا، اب وہ میری ذمہ داری اور میری عزت ہے، اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ دوں گا میں۔ عابد بھائی ابھی معروف کی تعلیم مکمل ہونے دے، پہلے میں نے منال کا سوچا ہے، اسے رخصت کر کے پھر ہم ماہی اور زری کے بارے میں سوچیں گے۔
زری کے نام پر یشار کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب سے ہوئی تھی۔ یشار اور رزم علی جا چکے تھے تو کیسر نے عابد سے منال کے بارے میں پھر بات کی تھی۔ پھر کچھ اور ضروری باتیں کر کے وہ وہاں سے نکل آئے تھے۔ یشار مسلسل رزم علی کو گھور رہا تھا تو وہ بولا، کیا ہوا؟ ایسے گھور کیوں رہے ہو؟ ہاں، گھور اس لیے رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ شادی کبھی نہیں کریں گے۔ یشار نے اسے چھیڑا تو وہ بولا، یشار پلیز، تم جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ مجھے بھی نہیں معلوم ابھی، اور پلیز تم بھی مت پوچھو۔ گھر آ کر انہوں نے شمس کو بھی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ خوش تو وہ بھی تھا، اسے رزم علی پر فخر محسوس ہوا، اور یوں بھی وہ اب وہ گھر تو اس کے لیے خاص تھا، تو وہ اس کے گھر کے افراد کی فکر کیوں نہ کرتا۔ دوسری جانب ٹارچر سیل میں وہ اپنے مخصوص حلیے میں لال انگارہ آنکھیں لیے، ہاتھوں میں ہاکی تھامے اور اسے مخصوص انداز میں گھماتے میڈم کو گھور رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں زونی اور رزم علی کھڑے تھے، لیکن وہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ زونی نے اس عورت کی چمڑی ادھیڑ دی تھی، پر وہ عورت یہ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ پھوٹی تھی۔ وہ بولا، ابھی میری ہاکی نے کسی خاتون پر زور آزمائی نہیں کی، اور نہ ہی مجھے خواتین پر ہاتھ اٹھانا پسند ہے، مگر یہ زونی ہے، اب لحاظ نہیں کرے گی، اس لیے خیریت چاہتی ہو تو جلدی سے منہ کھول دو۔ یشار کا لہجہ سر تھا تو وہ بولی، تم کچھ بھی کر لو، میں کچھ نہیں بتانے والی۔ رزم علی ابھی تک جو ندا اور ردا کو حفاظت سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ایسا کرو انہیں ایس اے کے کسی اڈے پر پھینک آؤ۔ یشار کے ہر لفظ پر میڈم کے تو طوطے اڑے تھے۔ وہ بولی، اے خبردار، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹیوں کو ہاتھ لگانے کی؟ جیسے تمہاری رہی ہے دوسروں کی بیٹیوں کو ہاتھ لگوانے کی۔ وہ سکون سے بولا اور کہا، اور سنو، ان معصوموں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کی ماں کیسے کیسے کالے دھندے چلاتی ہے۔ پہلے ان کو ساری حقیقت بتانا اور پھر کہنا کہ اب تم جس جہنم میں پہنچنے والی ہو وہ صرف اور صرف تمہاری ماں کا کیا ہے، اور تم اپنی ماں کے کرتوتوں کا بھگتنے والی ہو۔ یشار کا لہجہ سر تھا۔ وہ بولی، رکو، میں سب بتاتی ہوں۔ میرا نام شازیہ سعید ہے، میں ایس اے کے لیے کام کرتی ہوں۔ ایس اے کسی ایک بندے کا نام نہیں بلکہ ایک نیٹ ورک کا نام ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ میں کچھ بندوں کی ڈیٹیلز بتا سکتی ہوں۔ اور پھر وہ طوطے کی طرح فر فر بولتی گئی اور انہیں ساری ڈیٹیلز بتاتی چلی گئی۔ اگلے کئی دن بہت بوجھل سے تھے۔ وہ دونوں کالج نہیں جا پائی تھی۔ اب بیمار بستر پہ لیٹی اپنے مستقبل اور اس سڑیل نکمے آوارہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے مطابق وہ ایک بگڑا امیر زادہ تھا، نکما۔ اس پر متضاد اس شخص کا خوف جو اس کے دل و دماغ میں بیٹھا تھا، ایک سیکنڈ میں تو وہ گلا دبا دیا کرتا تھا۔ اف، وہ رو رو کر آنکھیں بھی خشک کر چکی تھی۔ کہاں پھنس گئی میں؟ تبھی اس کا فون بجا تو اس نے یوں ہی فون کی جانب دیکھا تو لکھا ہوا تھا، پرائیویٹ نمبر۔ فون مسلسل بج رہا تھا تو اس نے بیزاری سے فون یس کر کے کان کو لگایا تو دوسری اور پوچھا، کون؟ رزم علی بات کر رہا ہوں۔ کون رزم علی؟ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس لیے اس کو پہچانے بغیر اس سے پوچھ بیٹھی، مگر اس کا یہ سوال سن کر سامنے والا ضرور پریشان ہو گیا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں رزم علی۔ یادداشت واپس آئی کہ آ کر شکل دکھاؤں اپنی ڈارلنگ؟ اس کی بات سن کر ماہی اچھلی تھی اور فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ آپ؟ ہاں جی، میں یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ آپ کالج کیوں نہیں جا رہی؟ میرے کالج جانے سے آپ کو کیا مطلب؟ میں کالج جاؤں یا نہ جاؤں؟ اب کہ ماہی کو بھی اس کی بات پر غصہ آیا۔ مجھے ہی تو مطلب ہے مسز رزم علی، کیونکہ تمہاری رخصتی کالج جانے یا نہ جانے پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پھر اگر کالج نہیں جانا تو آ جاؤں رخصتی کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی روح فنا ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس شخص سے جان چھڑانے کے پلان سوچ رہی تھی، جبکہ وہ تو جان کو ہی آ رہا تھا۔ نہیں، مجھے رخصتی نہیں کروانی اور مجھے کالج بھی نہیں جانا۔ آخر بے بسی کے احساس سے وہ سسک پڑی تھی۔ رزم علی اس کے بھیگتے لہجے کو محسوس کر چکا تھا، پر اس ٹائم کمزور پڑنے کا مطلب تھا کہ کیسر کو مایوس کرنا، جس نے اسے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ کسی کی بات نہیں مان رہی، لہٰذا رزم اسے ایگری کرے کالج جانے کے لیے۔ کیوں نہیں جانا کالج؟ مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے نہیں جانا اب کالج۔ پہلے کچھ ہوا ہے جو اب ہوگا؟ صبح کالج کے لیے تیاری کر لینا، نہیں تو پھر میں دوسرا آپشن تو استعمال کروں گا تو پھر تمہیں اچھا نہیں لگے گا ڈیئر وائفی۔
دیکھیے آپ مجھے اسے دھمکا نہیں سکتے. میں دونوں ہی آپشن ماننے سے انکار کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے ڈرتی نہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے گھر میں شیرنی بنی بیٹھی فون بند کر چکی تھی. یہ جانے بغیر کہ سامنے والے کا وہ دماغ گھما چکی تھی اور اب اس کی شامت آنی تھی. ادھر زری اپنے کمرے میں بیٹھی بے دردی سے انگلیاں چٹخا رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ یش اب بھی اس کا پیچھا کرتا ہے سائے کی طرح. اب بھی اس کے کمرے میں آتا ہے. اسے پتہ چل جاتا تھا اور محسوس بھی ہوتا تھا. اور آج تو اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک ڈائمنڈ رنگ بھی موجود تھی جسے وہ اتارنے کی کوشش میں ہلکان ہو چکی تھی مگر رنگ پہنانے والے کی طرح ڈھیٹ تھی. اب تو انگلی بھی لال سرخ ہو کر دکھنے لگی تھی پر رنگ نے نہیں اترنا تھا نہ ہی اتری. اس شخص کی ہمتیں بھی بڑھتی جا رہی تھی. اسے کسی بھی طرح سے روکنا ہوگا. اس کی آگے آنکھیں بھیگ چکی تھی اور کوئی گہری نظر سے یہ سب دیکھنے میں مصروف بھی تھا. منال نوال کو کارٹ میں سلا کر ابھی اٹھی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو عابد حسین اندر آ رہے تھے. ارے بابا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھ سے کہہ دیتے، میں خود آ جاتی. منال خفا سی ہوئی تو وہ بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، ادھر آؤ، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. جی بابا حکم کیجیے. وہ اب دونوں صوفے پر بیٹھ چکے تھے. بیٹا میں گھما پھرا کر بات نہیں کرنا چاہتا، سیدھی بات کروں گا. ہیرا کا بھتیجا ہے شمس اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. کیسے نے مجھ سے بات کی ہے، بہت عزت اور احترام سے. اتنے بڑے آدمی نے تمہارا رشتہ مانگا ہے تو مجھے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں لگی. تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کی بات سن کر منال کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی. اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور کہا، بابا آپ انکار کر دیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی. اچھا، اور اگر ایک باپ اور ایک دوست ہونے کی حیثیت سے میں انکار کی وجہ پوچھوں تو کیا تم مجھے بتاؤ گی؟ بابا پلیز آپ بس انکار کر دیں. نہیں بیٹا، میں نے وجہ پوچھی آپ سے. بابا آپ حقیقت نہیں جانتے. دیکھو اگر تم نوال سے اس کے نکاح کی بات کر رہی ہو اور اس ایکسیڈنٹ کی، تو کیسر نے مجھے شروع دن سے ہر بات بتا دی تھی. بابا کے منہ سے یہ بات سن کر منال کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا. وہ کہنے لگی، بابا آپ پھر بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو میری بہن کی موت کا ذمہ دار ہے قاتل ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے، میں اس سے نکاح کر لوں؟ نہیں بیٹا، ایسے بات نہیں، بری بات نہیں بولتے. میں نے تمہاری تربیت ایسے تو نہیں کی کہ تم اللہ کی لکھی مصلحت پر کوئی سوال اٹھاؤ. یہ کوئی بھی انسان کسی اچانک ہوئے حادثے کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. یہ سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں اور تم قسمت کا لکھا اس بیچارے کے سر نہیں تھوپ سکتی جس نے ایک دن پہلے اپنی زندگی میں بہت محبت سے شامل کی ہوئی اپنی بیوی کھو دی ہو. نوال بس اتنی ہی زندگی لکھا کر آئی تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، تو تم اسے قاتل کہہ کر خود کو گناہگار مت کرو. تمہارے انکار کے یہ جواز انتہائی بودے ہیں. اگر اب کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ. منال نے بے بسی سے لب کچلے اور کہا، بابا میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی. بیٹا یہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھو تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو. کوئی بھی بیٹی اپنے باپ پر بوجھ نہیں ہوتی. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تمہیں سہارا دینے کو تمہارا کوئی بھائی بھی تو نہیں ہے. اور شادی تو رسم دنیا ہے جو کہ نبھانی پڑتی ہے. میں تمہیں اپنے گھر کا کر دوں تو ماہی اور زری کا سوچوں گا. تم لوگوں کو بے سہارا چھوڑ کر دنیا سے جانا نہیں چاہتا. تم لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں بستے دیکھ کر ہی میں چین سے مر پاؤں گا. اور وہ شخص تو ہے ہی بہت اچھا جو اپنی محبت کی قربانی دے کر اپنی ماں جیسی پھپھو کا گھر بسائے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ نوال کو اپنا نام دے کر اپنانا چاہتا ہے. نہیں بابا پلیز ایسا مت کریں. میری بیٹی بہت سمجھدار ہے اور یقیناً ہر پہلو پر غور کر کے مجھے فیصلہ سنائے گی اور اپنے بابا کو مایوس نہیں کرے گی. منال کو ایک ہفتے پہلے کا تماشا یاد آیا کہ جو کہ لوگوں نے اپنی اپنی غرض کو پانے کے لیے عابد حسین کی بیٹی کا لگایا تھا. اور اگر ان کے بابا کو کبھی کچھ ہو جاتا تو دنیا تو بھیڑیوں کی طرح انہیں نوچ کھائے گی. اور تو اور وہ اپنی بہنوں کی بھی شادی میں رکاوٹ بندی. اور اس کی اپنی بیٹی کا مستقبل کیا تھا؟ کچھ نہیں. اپنے باپ کے جھکے کندھے اسے یاد آئے اور ایک سیکنڈ لگا تھا اسے زندگی کا عذاب ناک فیصلہ کرنے میں. وہ اٹھ کر جھکے قدموں سے وہاں سے نکلنے والے تھے جب منال نے دھیمے لہجے میں پکارا، بابا میرے لیے آپ جو مناسب سمجھے مجھے وہ منظور ہے. عابد حسین اس کی بات سن کر خوشگوار سی حیرت سے مسکرائے اور اس کے سر پر پیار دیا اور کمرے سے نکل پڑے. این مینشن میں اس وقت جشن کا سا ماحول تھا. یشار، زونی، نائفہ، محسن اور رزم کھڑے ہو کر ہاتھ لہرا لہرا کر تیز میوزک پر جھومنے میں مصروف تھے، جبکہ شمس چمکتے چہرے کے ساتھ مسکراتا بیٹھا ان کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا.
ہیرا بھی تالیاں بجا کر ان کا ساتھ دے رہی تھی اور پاس کھڑا اعظم بھی ہنس رہا تھا۔ جب سے کیسر نے اطلاع دی تھی کہ منال نے ہاں کر دی ہے اور کیسر نے اس جمعے کو سادگی سے نکاح بھی طے کر دیا ہے تو وہ سبھی بے حد خوش تھے۔ 3 دن باقی تھے اور پھر انہوں نے تیاریاں کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یشار نے بہترین انٹیریئر ڈیزائنر سے شمس کے گھر کمرے کی سیٹنگ کروائی تھی اور وہ سبھی بے حد خوش تھے۔ زری اور ماہی تو اچھل ہی پڑی تھی منال کی شادی کا سن کر۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئی تھی اور پھر دونوں کی خوشی پر اوس پڑی تھی جب زری کو پتہ چلا کہ منال آپی کی شادی یشار کے بڑے بھائی کے ساتھ ہے، اور ماہی کو پتہ چلا کہ منال آپی کی شادی رزم کے بڑے بھائی کے ساتھ ہے۔ دونوں کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ رشتہ داری ہونے کے باعث ان کا اب سامنا بار بار ہونے والا تھا۔ اب کیا بنے گا ان کا؟ لیکن اس کے باوجود وہ منال کے لیے بہت خوش تھی، بہت زیادہ، اس لیے نازیہ بیگم کے ساتھ مل کر وہ شادی کی تیاریاں کروانے لگی۔ آج جمعہ کا دن تھا اور بے حد افراتفری تھی۔ ہیرا اور بچے تیار تھے۔ یشار اور رزم نے وائٹ شلوار قمیض کے اوپر بلیک ویسٹ کوٹ پہنی تھی، چمکتی ڈائمنڈ کے ڈائل والی گھڑی ڈالے، جیل سے بال سیٹ کیے، سن گلاسز لگائے، وہ وڈیرے بنے کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ شمس بھی بلو 3 پیس میں وائٹ شرٹ پہنے سوبر سے انداز میں شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہیرا نے ان سب کی نظر اتاری اور تقریباً 2 بجے کے قریب وہ گھر سے نکلے تھے۔ زری اور ماہی منال کو لیے کمرے میں گھسی ہوئی تھی۔ پارلر والی اس بیزار سی دلہن کو 4 چاند لگانے میں مصروف تھی، جس نے ریڈ اور بلو کمبینیشن کا بھاری کامدار لہنگا پہنا ہوا تھا۔ دلہن یہ ہرگز پہننا نہیں چاہتی تھی، مگر کیونکہ یہ دلہا کی طرف سے آیا تھا اس لیے ماہی اور زری نے بھی مہندی زبردستی لگائی تھی اسے۔ منال پر انوکھا ہی روپ آیا تھا۔ چھوٹی نوال بھی ریڈ لہنگا پہنے تیار تھی۔ دلہن کو تیار کر کے پارلر والی نے انہیں تیار کیا اور اورنج کرتیاں گھٹنوں تک جاتی، نیچے پٹیالہ شلواریں، دوپٹہ سیٹ کیے، ہائی ہیل، ہلکا سا میک اپ، بالوں کے خوبصورت سٹائل، وہ بھی آسمان سے اتری کوئی پریاں لگ رہی تھی۔ مہمانوں میں بس اس کی پھپھو اور سمیر شامل تھے۔ سمیر بھی گرے 2 پیس میں اچھا خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تبھی کیسر نے آ کر بتایا کہ دلہا والے آ چکے ہیں۔ عابد اور نازیہ بھی سواگت کے لیے آگے بڑھے۔ وہ پھول لے کر ان کے سواگت کے لیے بھاگی، جو کہ ان پر نظر پڑی اور نظروں کی وجہ سے پولیس سراغ سے گزرنے کے مترادف مشکل ہوا۔ یشار تو حیرت سے اپنی تاشی کو دیکھے گیا، یہ جانے بغیر کہ وہاں اس کا شوہر بھی موجود ہے اور تاشی کو دیکھنے کا حق صرف اس کا ہے۔ وہ نروس ہی ہو کر پہلو بدلتی رہی، مگر یشار کی نظریں ہٹ کر نہیں رہی تھی۔ ادھر ماہی بھی بے چین سی تھی۔ اس سڑیل کی نگاہیں خود پر اسے محسوس ہو رہی تھی، مگر جب وہ دیکھتی تو وہ کہیں اور متوجہ ہو جاتا۔ وہ سبھی لوگ آ کر لاؤنج میں بیٹھے، سب موجود تھے اور ہیرا کے چہرے پر انوکھی ہی خوشی تھی۔ ہیرا نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ دنیا کی ہر چیز منال کے لیے خرید لیتی۔ ان کی جانب سے لائے گئے مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے، تحفے، ڈھیر بری کا سامان۔ رضیہ بیگم تو حیرت سے دنگ ہی تھی اور مرعوب بھی ہوئی۔ وہ دونوں دلہن کے پاس اوپر چلی گئی، پھر نکاح ہوا اور ہر طرف مبارکباد کی صدا بلند ہوئی۔ پھر کھانا کھایا گیا۔ ان دونوں نے اوپر منال کے ساتھ کھانا کھایا اور نہ کرنے کے باوجود ان دونوں نے منال کو کھانا کھلایا۔ نائفہ آئی تھی نازیہ بیگم کا پیغام دینے کہ آپی برائیڈل کو نیچے لے آئیں، دادو بول رہی ہیں۔ اوکے ہم آتے ہیں، آپ جاؤ۔ زری تم آپی کو لے کر جاؤ، نوال سو رہی ہے، میں اس کے پاس ہوں، کبھی اٹھ کر رونے لگے اور سیڑھی کی جانب نہ نکل آئے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ زری نے منال کو تھاما اور نیچے کی جانب بڑھی، اور شمس کی نظر سیڑھی کی جانب اٹھی اور پھر پلٹنا بھول سی گئی۔ سوگوار سی دلہن بنی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ زری نے لا کر اسے شمس کے پہلو میں بٹھایا تو وہ ذرا سمٹ کر فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس کی اس ادا پر شمس کو ہنسی آئی۔ ان کی جانب آیا فوٹوگرافر دھڑا دھڑا تصویریں بنا رہا تھا جب اس نے کہا کہ سر برائیڈل کے تھوڑا کلوز ہو کر بیٹھیں۔ فوٹوگرافر کی بات سن کر منال کے تو ہوش ہی اڑے۔ شمس کے چہرے پر گہری مسکان تھی۔ اے منال، چندہ شرما کی روح، تمہارا شوہر ہے، جیسا یہ فوٹو کھینچنے والا کہتا ہے ویسا کرو۔ منال نے پہلو بدلا، شمس قریب ہوا اور اپنا بازو صوفے کی پشت پر رکھا۔ جب شمس کا بازو منال کے کندھے پر ٹچ ہوا تو اس نے سانس بھی روک لی۔ سبھی نے دلہا دلہن کے ساتھ تصویریں بنائی، پہلے عابد اور نازیہ بیگم، پھر ہیرا اور کیسر، اور پھر جب رضیہ نے کہا کہ بیٹا ذرا میرے بیٹے اور بہو کی بھی اچھی سے بنانا پکچر۔ زری ادھر آؤ۔ انہوں نے زری کو منال کے ساتھ بٹھایا اور پھر اس کے ساتھ سمیر بیٹھا تو اس محفل میں بیٹھے ایک شخص نے پہلو بدلا اور اس کی آنکھیں خون میں رنگ گئی۔ یشار فوراً وہاں سے اٹھ کر لان میں نکل پڑا تھا۔
واقعی عشق اتنا آسان نہیں تھا. اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کو سلگتے کوئلوں کی بھٹی میں جھونک دیا ہو. باہر کین کی کرسی پر بیٹھا اپنے مخصوص سٹائل میں پاؤں جھلاتا اندر اٹھتے اشتعال کے طوفان کو دبانے کی وہ کوشش کر رہا تھا جب وہ دشمن جاں اندر سے نکل کر پیچھے بنے چھوٹے سے سٹور روم کی طرف جاتی دکھائی دی. وہ فوراً اٹھا اور اس کے پیچھے آیا. وہ جو اپنے دھیان میں منال کر رکھا گیا سامان لینے یہاں آئی تھی آگے بڑھی پر سامنے ہی الماری کا ٹوٹا ہوا لٹکا شیشہ دیکھ نہیں سکی جو کہ سینڈل میں مقید سیدھے پاؤں کے بائیں جانب بری طرح پیوست ہوا تھا. ہلکی سی چیخ مار کر وہ بیٹھتی چلی گئی. یشار جو غصے میں اس کے پاس آ رہا تھا اس کی چیخ سن کر بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کی ڈباتی آنکھیں دیکھ کر تڑپ اٹھا. تاشی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ زری نے اپنا خون سے نہایا پاؤں اس کے سامنے کیا تو یشار نے سختی سے دانتوں تلے لب دبائے اور کہا، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی یا؟ شروع سے ہی لاپرواہ ہو یار، تم پتہ بھی ہے کہ تمہاری تکلیف مجھے کتنا ہرٹ کرتی ہے. یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر پاؤں سامنے کیا، سینڈل کا احتیاط سے سٹیپ کھول کر اتار دیا اور اپنے ہاکی سے دشمنوں کے چہرے بگاڑنے والا اپنی تاشی کے پاؤں یوں چھو رہا تھا جیسے وہ موم کا بنا ہو. اس نے رومال نکال کر زخم پر رکھ کر ہلکا سا دباؤ دیا تاکہ خون رک سکے. تبھی تاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ بولی، یش مجھے درد ہو رہا ہے. یشار نے چونک کر اس کے کپ کپاتے پنک گلوز لگے لبوں کو دیکھا اور فوراً نظریں چرائی. ریلیکس تاشی، بلیڈنگ رک چکی ہے. اس نے اپنے پاکٹ سے سنی پلاس کے 3-4 سٹرپ رب کر کے زخم پر لگا دیے اور مخملی نازک پاؤں میں سینڈل پہنا کر پھر سٹیپ لگا دیا. اوکے تاشی، اب ہمت کر کے اٹھو. اس نے اپنا مضبوط چوڑا ہاتھ آگے بڑھایا جو کہ تاشی نے بلا جھجک تھام بھی لیا. بھلا وہ کیوں جھجکتی، وہ تو بچپن سے عادی تھی اس کا ہاتھ تھام کر چلنے کی. ویسے تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ میں منال آپی کا سامان لینے آئی تھی. کہاں رکھا ہے سامان، بتاؤ مجھے. وہ الماری کے پیچھے پڑا ہے بیگ. اچھا ٹھیک ہے، تم بیٹھو میں لے کر آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ سٹور کی جانب جا چکا تھا جب اندر سے سمیر اس کی جانب آتا دکھائی دیا. مامی کہہ رہی ہیں کہاں رہ گئی ہو زری، آئی نہیں ابھی تک؟ وہ مجھے چوٹ لگی تھی. اس نے اپنے پاؤں کی جانب اشارہ کیا. او نو، یہ کیسے ہوا؟ چلو میں تمہیں اندر لے کر چلتا ہوں. سمیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بولی، نہیں اٹس اوکے، میں اب چل سکتی ہوں. یشار جو کہ سامان لے کر باہر نکلا تھا تاشی کو اپنا ہاتھوں سے تھمانے سے انکار کرتے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر گہرا سا مسکرایا تھا. چلو اندر. وہ سامان لے آئے تھے. اسے سمیر کا محویت سے اپنی جانب دیکھنا بھی عجیب سے احساس سے دوچار کر رہا تھا، اس لیے اس کا دھیان دوسری جانب بٹانے کو بولی. پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی اندر کی جانب بڑھی تھی، اپنے رویے پر بالکل غور کیے بغیر. انکل، یہ معروف کدھر ہے؟ انکل، معروف کدھر ہے؟ کیسر انکل نے کہا کہ وہ کالج نہیں جانا چاہتی. میں نے اسے فون بھی کیا مگر پھر بھی اس نے انکار کر دیا. میں ایک مرتبہ پھر اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. رزم علی نے عابد حسین سے کہا تو وہ بولے، ہاں بیٹا، ہم بھی کوشش کر چکے ہیں پر وہ مان کے نہیں رہی. اپنے کمرے میں ہوگی بیٹا، اسے ضرور ایگری کر لینا. اس حادثے کی وجہ سے وہ اپنا فیوچر برباد کرنے پر تلی بیٹھی ہے. جی ضرور انکل، بظاہر فرما برداری سے بولا لیکن دل میں اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کی نیت سے وہ اوپر کی جانب بڑھا اور کمرے میں آیا. کمرے کو لاک کیا مگر وہ اپنے خیالوں میں صوفے پر بیٹھی بے دردی سے اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی. بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی وہ بے تحاشا خوبصورت بھی لگ رہی تھی. وہ بولا، میرے بارے میں سوچ رہی ہو کیا ڈیئر وائفی؟ اس کی آواز سن کر وہ حواس باختہ سی ہو کر اٹھی تھی اور اسے سامنے دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی. آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تو میں ان کی بریوری چیک کرنے آیا ہوں. رزم اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں دیکھ کر مسکرا کر بولا. وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور اس کو جانچ رہا تھا. چلیں اچھا ہے آپ خود ہی آگے، مجھے آپ سے بات کرنی تھی. اب وہ کانفیڈنس بحال کرتے ہوئے بولی، اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا تو آپ مجھے ڈائیورس دے دیں. واٹ؟ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ وہ غصے سے بولا تو وہ پھر ڈر کر پیچھے ہٹی. کیا کہا ابھی دوبارہ کہنا ذرا. رزم علی نے اس کے بازو دبوچے اور کھینچ کر اپنے سامنے کیا. میں نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں. کیا بکواس کری ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ کھیل سمجھ رکھا ہے کیا نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو؟ مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. کیوں نہیں رہنا چاہتی؟
کیونکہ آپ بہت برے ہیں۔ رزم کی نظر اس کے پنک گلوز لگے لبوں پر ٹھہری۔ کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگی تم ڈیئر وائفی؟ چپ کرواؤں کیا؟ وہ اپنے بازو سے اس کے آہنی ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہوگی، مگر وہ تو پتھر کا بنا کھڑا رہا۔ کیا کریں گے آپ؟ ہاں، میرا گلا دبائیں گے؟ دبا دیں، ایک ہی بار مرتبہ مار ڈالے مجھے۔ بازو کی تکلیف سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ نہیں، اس مرتبہ تمہیں چپ کروانے کا انوکھا طریقہ ڈھونڈا ہے میں نے۔ رزم علی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا اور اس نے رزم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس کے اوپر سے گرنے سے روکا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں آپ سے… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اس کی بولتی بند ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھٹ پڑی جب رزم اچانک اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے نرم اور گداز لبوں پر جھکا تھا۔ وہ تڑپتی رہی، مچلتی رہی، پر سامنے والے کی گرفت بھی آہنی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جارے تھے۔ رزم کے جانے کیوں پر برسوں کے بھڑکتے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ جب ماہی کی سانس اٹکنے لگی تو رزم کو کچھ اس پر رحم آیا اور اس نے اسے نرمی سے چھوڑ دیا۔ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی اور اپنی سانس ہموار کرنے لگی۔ رزم نے غور سے اس کے سرخ آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور کہا، یہ تو ایک چھوٹا سا ڈیمو تھا ڈارلنگ۔ کل سے اگر آپ کالج نہیں گئی نا تو سوچو رخصتی کے بعد کیا کیا کر کے تمہارا حشر بگاڑ دوں گا میں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل آیا تھا اور اپنے آپ کو اب کوس رہا تھا کہ اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے پنک لبوں کو دیکھ کر وہ بے خود اور بے اختیار کیوں ہو گیا تھا۔ اتنا کمزور تو ہرگز نہیں تھا وہ تو پہلے ہی سے بدگمان تھی۔ اب پتہ نہیں کیا سوچے کہ اس کے بارے میں۔ شٹ یار! تو غصہ بھی تو اسی نے دلایا تھا نا علیحدگی کی بات کر کے۔ اب وہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی تو وہ اس کی عزت تھی اور وہ اس کے جسم و جاں کا مالک تھا، تو وہ اتنی آسانی سے کیسے یہ سب کہہ سکتی تھی؟ بے وقوف لڑکی کہیں کی۔ منال کی رخصتی کے وقت ان سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ منال بھی نازیہ بیگم سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور پھر کیسر نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو سمٹ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر نوال کو گود میں اٹھا لیا۔ شمس اس کے ساتھ بیٹھا تو گاڑی چل پڑی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی اور صرف نوال نے ہی شور مچا رکھا تھا۔ وہ کنفیوز سی تھی۔ شمس نے ہاتھ بڑھا کر نوال کو اپنی گود میں لے لیا تو منال نے پہلو بدلا، مگر ڈرائیور کے سامنے کچھ بول نہ پائی، اس لیے خاموش تماشائی بن گئی۔ وہ نوال کو گود میں لیے ایسے پچکار تھا جیسے پتہ نہیں کتنا مانوس ہو ایک دوسرے سے۔ وہ نوال بیبی آپ چاکلیٹ کھائے گی؟ اسے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر نوال کو دی، جسے وہ پا کر وہ بے حد خوش ہوگی۔ اس کے مینشن میں ان کے استقبال کی شاندار تیاری تھی۔ گیٹ سے لے کر شمس کے کمرے تک پھولوں کی راہ گزر بنا دی گئی تھی۔ منال دل میں اپنی حالت پر خوب کلس رہی تھی، مگر ہیرا اور کیسر کی وجہ سے خاموش تھی۔ کچھ رسمیں کرنے کے بعد اسے کمرے میں لایا گیا تھا۔ ہیرا اس کے پاس بیٹھی تھی اور پھر ایک مہربان سی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ چہرے پر اس کی بہت نرمی تھی۔ منال، ان سے ملو، یہ شمس کے بہت ہی وفادار ملازم، کم اور دوست زیادہ اعظم، ان کی بیوی سارہ ہیں۔ اپنی اولاد نہیں ہے اور آج سے نوال کی دیکھ بھال یہ بہت محبت سے کریں گی اور مجھے پورا بھروسہ ہے ان پر۔ یہ بالکل ساتھ والے کمرہ نوال کے لیے سیٹ کروایا ہے شمس نے۔ منال نے منع کرنا چاہا، مگر اس نے دیکھا کہ کچھ دیر میں ہی نوال ان سے کس قدر مانوس ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی ممتا کا ایک جہان آباد تھا، اس لیے منال منع نہ کر پائی۔ جب نوال کھیل کر تھک چکی تو سارہ اسے دوسرے کمرے میں لے گئی اور کہا، تم آرام کرو منال، میں شمس کو بھیجتی ہوں۔ ہیرا کی بات پر منال اندر سے لرزی تھی۔ ہیرا جا چکی تھی تو وہ پریشان تھی۔ اس وقت باپ کا سوچ کر رشتے کے لیے اس نے ہاں کر چکی تھی، پر اب اس رشتے کو قبول کرنے میں اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شمس بہت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو منال اس عالی شان کمرے میں بیٹھی اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جس سے اس نے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ اس کا تو جی چاہا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ یہ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے جھرجھری لی، نوال تمہاری جگہ میں، اور وہ اشتعال اور وحشت کی انتہاؤں پر پہنچی تھی اور اٹھ کر اسپیشل انٹیریئر ڈیزائنر سے سجوائے گئے روم کو اس نے تہس نہس کر دیا۔ وسیری کے ارد گرد لگائے گئے سارے پھول نوچ نوچ کر پھینک دیے، بیڈ شیٹ کھینچ کر نیچے پھینکی، ڈریسنگ کے سارے پرفیوم اٹھا کر فرش پر پھینک دیے۔ کچھ ہی لمحوں میں کمرہ یوں منظر پیش کر رہا تھا جیسے بہت بڑا ہوا کا بھنور وہاں سے گزر کر تباہی مچا گیا ہو۔ اب وہ بیڈ کے کنارے فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بس یہی سوچ اس کی روح فنا کر رہی تھی کہ اگر اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں خود کو آگ لگا لوں گی، میں کبھی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔
شمس جو دیر سے بڑے اطمینان سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے یہ سب دیکھ رہا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کی جانب بڑھا۔ آہٹ پاتے ہی منال نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر خوں خواہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ مسز شمس، شکر ہے اتنی عقل تو ہے۔ ناٹ بیڈ۔ اس نے کمرے کو دیکھ کر کیا کرنا تھا، صرف اپنی وائف کو دیکھنا تھا اس نے، پر صد شکر کہ تم نے اپنا حلیہ نہیں بگاڑا۔ وہ اتنی سیریس سچویشن میں بھی بظاہر سنجیدگی سے کہتا اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ منال بھی بپھری شیرنی بنی تیزی سے اٹھی تھی، ڈریسنگ کے سامنے جا کر خود سے ایک ایک چیز نوچ کر پھینکنے لگی تو وہ چپ چاپ پیچھے کھڑا آئینے میں اس کا ہر انداز دیکھ رہا تھا۔ جب چوڑیاں نوچتے ہوئے کافی ساری ٹوٹ کر اس کی نازک کلائی کو زخمی کر گئی اور منال کے منہ سے تکلیف سے سسکی نکلی اور اس خون کی بوندیں تیزی سے باہر آئیں تو تب شمس کا میٹر شارٹ ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے اچانک بازو میں بھر کر بیڈ تک لایا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شمس، وہ چلائی، اور اس سے پہلے کہ تیزی سے اٹھ کر بیڈ سے اترتی شمس اس پر جھک کر اس کے بازو بیڈ سے لگا چکا تھا۔ میں نے کہا دور رہے مجھ سے، خبردار جو میرے قریب آئے اور مجھے چھونے کی کوشش بھی کی، چھوڑے مجھے۔ ڈونٹ یو ڈیئر مسز شمس خان، جو چاہو گی وہی ہوگا، اگر کہو گی کہ قریب نہ آؤں تو نہیں آؤں گا، تمہاری مرضی کے بغیر نہیں چھوؤں گا تمہیں، لیکن اگر خود کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تم نے تو قریب بھی آؤں گا اور روکوں گا بھی تمہیں، سمجھی تم؟ شمس نے جھک کر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے کہا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا ایک پیار بھرا لمس بھی چھوڑا۔ منال اس کے دہکتے لمس سے بے چینی سے مچلی تو شمس نرمی سے پیچھے ہٹا اور دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کی جانب بڑھایا۔ وہ بولی، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابھی جو اس نے تڑپتی سلگتی حرکت کی تھی، منال سرخ ہوئی تھی اس کی اس حرکت پر اور بمشکل بولی تھی، منال اپنے زخم صاف کر کے آئنمنٹ لگاؤ، پھر اگر یہ کرنے میں قریب آیا تو تمہیں شکایت ہی ہوگی۔ شمس نے پھر سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک بھی تھی۔ اتنے برسوں بعد یہ سونا اور برباد ہوا کمرہ آباد ہوا تھا اس کے دل کی طرح، ایک سرور سا تھا جو اس کی رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا، اور منال کو چھیڑ کر اسے تپا کر شمس کو بہت مزہ بھی آ رہا تھا۔ منال نے پھر شرافت سے باکس تھام لیا اور اپنے زخم صاف کرنے لگی۔ کمرے میں اس کی چوڑیوں کی مانی خیز سی کھنک گونج رہی تھی۔ وہ اٹھی، ڈریسنگ روم میں گئی اور باہر آئی تو سادے سے حلیے میں تھی۔ وہ اندر گئی تو شمس نے بھی کمرے کی کچھ حالت سدھار لی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ اسے صوفے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ غصے سے اٹھ بیٹھا اور کہا، مسز شمس بیڈ پر چلی آؤ رائٹ ناؤ، کہا ہے نا کہ کچھ نہیں کہوں گا تو اعتبار کرو مجھ پر، کیونکہ اگر اعتبار نہیں کرو گی تو میں بھی خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ اس کی بات پر منال جھنجھلائی تھی، مگر اس ظالم کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بیڈ کی ایک سائڈ پر وہ سمٹ کر لیٹ گئی، ایک تکیہ اپنے اور اس کے درمیان رکھا اور کمفرٹر تان کر سوتی بن گئی۔ شمس کو بھی اپنی ہنسی دبانا مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ وہ بھی پرسکون اور لمبی سی سانس خارج کر کے سکون سے سو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز سی بے چینی سے ناخن چبا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اپنا آج کا رویہ جب فرصت میں سوچا تو خود پر بے تحاشا حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اسٹور روم میں آیا تھا، وہ دونوں تنہا تھے مگر وہ ڈری نہیں۔ اس نے تاشی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا مگر تاشی کو بالکل بھی عجیب نہ لگا۔ یش، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کتنی آسانی سے اپنی تکلیف میں اس نے یش کو پکارا تھا، اور اس نے تاشی کی جانب اپنا ہاتھ بھی بڑھایا تھا اور اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی یش کا ہاتھ تھامتے ہوئے۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ سوچ کر پاگل ہونے کی تھی، اور اپنے ہی شوہر کا ہاتھ اس نے تھامنے سے انکار بھی کر دیا تھا۔ یش کا لمس اس کے لیے اتنا کمفرٹیبل کیوں تھا؟ اف! ابھی وہ ان سوچوں کے گرداب میں پھنسی بیٹھی تھی جب وہ مانوس سی خوشبو والا سایہ کھڑکی سے کود کر پھر اندر داخل ہوا۔ گرین پینٹ پر گرین ہوڈی، براؤن آنکھیں، مگر اب وہ رومال باندھ کر نہیں آیا تھا۔ وہ نہ چونکی نہ ہلی اور نہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی اطمینان سے ٹانگیں فولڈ کیے کمفرٹر گود میں لیے بیٹھی ناخن ہی چباتی رہی۔ کھلی سی ٹی شرٹ میں کندھوں پر بکھرے بال اور سکارف گلے میں ڈالا ہوا تھا۔
جانے کیوں وہ اس کے آنے پر خوف زدہ نہ ہوئی تھی، اور نہ ہی اسے غصہ آیا تھا، اور نہ ہی اب تک اسے جانے کا اس نے کہا تھا۔ یش بھی آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے پتا تھا جب اس کی تاشی بے حد اپسٹ ہوتی تھی تو ناخن چباتی تھی۔ پھر وہ بولا، کیا تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی تاشی؟ وہ سختی سے اس کی بات کو نہیں جھٹلا سکتی تھی کیونکہ وہ واقعی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اگر وہ جھوٹ بولتی تو اس کا یش سیکنڈز میں اس کا جھوٹ پکڑ لیتا تھا۔ اور کیا تم اس عالمہ کے پاس ہمارے نکاح کی حقیقت بھی پوچھنے گئی تھی؟ یش کی بات پر تاشی نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھر وہ بولا، میں نے بھی پوچھا تھا ایک قاری صاحب سے، اس نے کہا کہ ہمارا وہ نکاح ویلڈ نہیں۔ یش کی آنکھوں میں بے تحاشا کرب تھا۔ لیکن تاشی، کیا تم جانتی ہو کہ مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں صرف میرے لیے بنایا گیا ہے۔ اس دنیا میں تم صرف میرے لیے آئی ہو، اور تم صرف میری ہو، صرف اور صرف میری۔ یش کی آنکھوں میں جنون اور دیوانگی سی تھی، اور اس کے ہر لفظ پر تاشی تو جی جان سے لرز رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اتنی الجھی بیٹھی تھی، اب یش اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ فوراً سے پہلے اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ تاشی، دنیا میں تم صرف میرے ساتھ کمفرٹیبل رہ سکتی ہو۔ اپنا آج کا رویہ یاد کرو، تم نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں تھمایا تھا تاشی، جبکہ تم نے سمیر کو منع کر دیا تھا؟ اس کی باتیں جاری تھی جب تاشی نے اسے کہا، پلیز یش، پلیز خاموش ہو جاؤ، پلیز۔ تاشی نے وحشت زدہ سے ہو کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اس کا دل کم وقت بغاوت پر اترتے ہوئے اس کی ہر بات پر ایمان لانے کو بول رہا تھا، اور اپنی اس حالت پر وہ بے تحاشا رو پڑی تھی۔ یش بھی چونک اٹھا اور تڑپ کر بیڈ کے قریب آیا اور کہا، تاشی رو مت پلیز، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اس کی کلون کی قریب آتی خوشبو تاشی کو اور بدحواس کر رہی تھی، اور اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے۔ یش نے گلاس میں پانی ڈالا اور اس کی جانب بڑھایا اور کہا، یہ لو تاشی، پانی پی لو۔ وہ گلاس پکڑنے ہی والی تھی جب گلاس اس کے ہاتھ سے پھسلا اور پانی گود میں جا گرا۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ پر کھڑی ہو کر نیچے اترنے لگی تھی جب اس کا پاؤں کمفرٹر میں الجھا اور وہ اوندھے منہ فرش پر گرتی رہی۔ تبھی ایک مضبوط ہاتھ کی نرم و گرم دہکتی گرفت اسے اپنے پیٹ پر محسوس ہوئی۔ تاشی نے دونوں ہاتھوں سے اس کا کندھا تھاما۔ اس کا پورا وزن یش کے کندھے پر آیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ کھلے بال آبشار کی طرح یش کے کندھے پر گر چکے تھے۔ یش نے نرمی سے اسے نیچے اترنے دیا اور فوراً اس کے پیٹ سے اپنا ہاتھ ہٹایا، پھر مخصوص سٹائل میں ہڈی میں ہاتھ ڈالے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے تاشی سے پوچھا، حالانکہ اس کے دل پر تاشی کی قربت سے قیامت گزرنے کے بعد بھی وہ اطمینان سے اس سے پوچھ رہا تھا تاکہ تاشی نروس نہ ہو۔ تاشی نے بھی انکار میں سر ہلایا تو وہ بولا، کیا مطلب، کیا تم ٹھیک نہیں ہو؟ وہ بولی، ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا دل یوں دھڑک رہا تھا جسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ بے حد گھبرا رہی تھی اپنے آپ سے۔ وہ دھڑکتے دل کے شور سے گھبرا کر واش روم میں گھس گئی، اور اس کے کمرے میں ایک غیر اور اجنبی موجود تھا۔ آخر تاشی کو اس بات سے کوئی فرق کیوں نہیں پڑ رہا تھا؟ یش نے ٹھنڈی اور پرسکون سی سانس کھینچی اپنے اندر، اپنا بایاں ہاتھ سامنے پھیلا کر دیکھا اور وہاں سے نکل آیا۔ ماہی بھی شدید غصے میں اپنے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اسے اس کی حرکت پر بار بار غصہ بھی آ رہا تھا۔ بدتمیز، کمینہ، آوارہ، لوفر کہیں کا۔ اتنے شدید غصے کے باوجود اس بیہودہ انسان سے خوف زدہ ہو کر اس نے صبح صبح کالج جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور پھر تھک ہار کر وہ لیٹنے ہی لگی تھی کہ جب اس کا فون بجا۔ نمبر دیکھا تو اس کا حلق پھر کڑوا ہوا۔ اوہ بدتمیز کمینہ، ایسی حرکت کرنے کے باوجود اسے لگتا ہے کہ میں اس کے منہ لگوں گی۔ وہ کان لپیٹ کر یوں ہی بیٹھی رہی۔ فون بج کر اچانک خاموشی ہوئی اور پھر میسج آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میسج اوپن کر کے ریڈ کیا تو پھر کانوں تک سرخ ہو گئی۔ اس نے لکھا تھا، ڈارلنگ، آئی تھنک تمہیں میرا دن کا پیار اتنا اچھا لگا ہے کہ اب فون نہ اٹھا کر مجھے ضد دلا کر تم وہ عمل پھر سے دہرانا چاہتی ہو، ہے نا؟ ماہی کو غصہ آیا۔ اف، سڑیل بدتمیز انسان ہے یہ تو۔ اس کا فون پھر بجا تو اس نے بڑی شرافت سے اٹھا کر کان کو لگایا مگر خاموش رہی۔ وہ بولا، تو پھر کیا خیال ہے ڈیئر وائفی، کالج جانا ہے یا میرے پاس آنا ہے؟ اس کا لہجہ بے حد معنی خیز تھا۔
ماہی کو غصہ آیا اور بولی نہیں مجھے کالج جانا ہے، میں اب جلدی سوؤں گی تو صبح کالج کے لیے اٹھوں گی نا۔ اس نے اپنی دانست میں طنز کیا، پر سامنے بھی تو رزم علی تھا، اس کی بولتی بند کرنا جانتا تھا وہ، تو کہنے لگا تو ڈارلنگ سو جاؤ نا، کس نے کہا ہے کہ اپنے ہبی کے کیے گئے پیار کے خیالوں میں کھوئی رہو۔ ماہی نے ہڑبڑا کر فون فوراً رکھا تھا تو رزم علی کہا لگا کر ہنس پڑا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا مگر جا رہا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کر رہا تھا، اس سے محبت تو ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کسی مقناطیس کی طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اسے تپانا، اسے پریشان کرنا، اس کا ہونک زدہ چہرہ، گھبراہٹ، خوف، ایک ایک ادا اس کے دل میں سوئی کی طرح اندر تک چبھ جاتی تھی۔ آج اسے چھونے اور محسوس کرنے کا من کیا تو دل کی فرمائش پر عمل کرتے ہوئے ایسا کر بھی گزرا، اور پھر سوچا نہیں، مجھے اس سے دور رہنا ہے، بہت دور۔ اگلی صبح شمس کی آنکھ کھلی تو وہ مسکرا اٹھا، کیونکہ اس کے بالکل قریب ہی اس کا پہلو ایک خوشبو میں بسے وجود سے آباد ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب آیا، غور سے اسے دیکھا تو بالکل اس کی شکل نوال کی جیسی تھی، اور اس کے وجود کی کشش اپنی ہی تھی۔ رات کو جو وہ شیرنی بنی ہوئی تھی اب اس کے چہرے پر بچیوں کی طرح معصومیت تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کو نرمی سے پیچھے کیا تو وہ نیند میں گھبرا اٹھی۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، اور اس کی لمس کی تپش کا احساس تھا کہ وہ فوراً جاگ اٹھی۔ اسے خود پر جھکے دیکھا تو جھٹکا کھا کر اٹھی اور اس کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اترنے لگی جب شمس نے اس کا بازو تھام کر اسے روکا تھا اور کہا تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کیا تم ڈرتی ہو کہ کہیں قریب آئی تو مجھ سے محبت نہ ہو جائے تمہیں؟ شمس صبح صبح سے چھیڑ کے اپنا دن خوشگوار بنانا چاہتا تھا۔ وہ بولی ڈرتی ہے میری جوتی آپ سے، میں کیوں ڈروں گی آپ سے بھلا؟ یہ لیں یہیں بیٹھی ہوں اور میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، سمجھے آپ؟ ذہن میں اچھی طرح یہ بٹھا لیں یہ بات۔ وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور شمس نے ہنسی روکنے کے لیے دانتوں تلے اپنے لب دبا لیے تھے۔ اچھا مسز شمس، میں نے سنا ہے کہ کسی سے نفرت کرنا طوفانی قسم کی محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں تو پھر میں آپ سے نفرت نہیں کرتے بلکہ بات کرتے کرتے منال نے دانتوں تلے اپنے لب دبا لیے تھے، کیونکہ وہ اسے باتوں میں الجھا کر کیا کہلوانے والا تھا یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ جھنجھلا اٹھی تو شمس کا بھی کہا بلند ہوا۔ وہ فوراً اٹھی اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ نوال اٹھ گئی ہوگی اس لیے فریش ہو کر جلدی سے وہ دوسرے کمرے کی جانب بڑھی اور پھر سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ منال کو مسلسل خود پر اٹھتی اس کی والہانہ نظریں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ شمس نوال کو گود میں لیے پھر لان میں باہر چلا گیا تو منال نے سکون کا سانس لیا۔ پورے 2 ہفتے ہو چلے تھے ان کی شادی کو، مگر منال کی بے رخی ہنوز برقرار تھی۔ منال 2 مرتبہ گھر سے بھی ہو کر آ چکی تھی اور تاشی اور ماہی کو گھر آنے کا بھی کہا تھا، مگر ان دونوں نے پڑھائی کا بہانہ کر کے سہولت سے منع کر دیا۔ ہیرا بھی اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ پچھلے ہفتے ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی گود میں چاند جیسی بیٹی آئی تھی۔ تاشی اور ماہی نے پورے ہفتے اس کی دیکھ بھال کی تھی، اور اب بھی وہ نوال کے ساتھ اس کے چھوٹے سے کمرے میں کھیل رہی تھی جہاں دنیا کا ہر کھلونا موجود تھا۔ پنک کلر کے کمبینیشن میں سارا کمرہ سجایا گیا تھا، پنک پردے، پنک بیڈ، دیوار پر بابی ڈولز اور ڈزنی کرکٹرز کی تصویریں پینٹنگ سے بنائی گئی تھی۔ مصروف سا انداز تھا۔ جب شمس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آفس سے واپس آ کر سب سے پہلے نوال سے ملنے آیا۔ پاپا پاپا، نوال یہ کہتی بھاگ کر شمس کے پاؤں سے لپٹی تو شمس اسے گود میں اٹھا کر ڈھیر سارا پیار کر ڈالا۔ منال کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا اور وہ غصے سے بولی نوال نیچے اترو۔ نوال سہمی جبکہ شمس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک جھٹکے سے وہ نوال کی جانب لپکی اور اسے کھینچ کر شمس کی گود سے چھینا، اپنے سامنے کھڑا کر کے خود 2 زانو کارپیٹ پر بیٹھی اور بولی یہ کیا بدتمیزی تھی نوال، تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ کس نے کہا کہ یہ تمہارے پاپا ہیں؟ ہاں کیوں بولا تم نے؟ اتنی چھوٹی بچی پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے آخر ایسی کون سی شرارت کی تھی کہ اس کی ماں اسے یوں ڈانٹ رہی تھی۔ منال
اس پر گرجتی برستی اسے ایک تھپڑ بھی جڑ چکی تھی، اور پھر نوال ہل پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ شمس بھی دھواں ہوئے چہرے کے ساتھ اس ضدی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس سے ضد بازی کی خاطر اتنی چھوٹی بچی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا تھا۔ سارا بھی، شمس غصے سے بولا تو سارا فوراً کچن سے آئی۔ سارا بھی، بیبی کو ذرا چپ کروائیں اور کھانا کھلا دیں۔ ہم ابھی آئے کھانے کی ٹیبل پر، وہ غصے سے بولا تھا، اور اب کی بار تو منال کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کی غصہ دیکھ کر۔ سارا نے جلدی سے نوال کو گود میں لیا اور وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ شمس نے سرخ چہرہ اور لال آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا بیگ پرے پھینکا تو منال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ شمس نے پھر اس کا بازو دبوچا اور اپنے کمرے کی جانب آیا تو وہ بولی، چھوڑے میرے بازو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شمس دھاڑ سے ڈور اوپن کرتا کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ اب تو سچ مچ منال کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ وہ پھر بھی بولی، چھوڑے میرا بازو۔ شمس نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورا اور کہا، یہ کیا تھا منال؟ ہاں، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ کہا تھا نا کہ تمہارے اور نوال کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، پھر تمہاری جرت کیسی ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کہا تھا کہ خود کو نقصان مت پہنچانا، اور نوال بھی تو تمہارے وجود کا حصہ ہے، بولو کیوں کیا ایسا؟ اس کا لہجہ بے حد سرد اور غصے والا تھا، انگلیاں اس کی بازو میں پیوست ہو رہی تھی۔ منال نے تکلیف سے سسکی لی اور کہا، چھوڑے مجھے، یو آر ہرٹنگ می۔ اور تم نے جو مجھے ہرٹ کیا، وہ تمہارے اور میرے بیچ جو بھی پرابلمز ہیں، میں نے کہا نا کہ انہیں اس کمرے تک محدود رکھنا، مگر تم نوال کو بیچ میں لائی، کیوں؟ ہاں؟ منال بے آواز آنسو سے رو پڑی تھی، پر اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا تھا اسے۔ شمس پھر بولا کہ میں نے تم پر حق نہیں جتایا، تمہیں تنگ نہیں کیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی منمانیاں کرتی پھرو۔ نوال صرف اور صرف میری بیٹی ہے اور تم مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتی، سمجھی؟ آج پہلی مرتبہ وہ اسے یوں غصہ ہو رہا تھا اور منال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تک تو اس کی بے پناہ محبت کی عادی ہی ہو چکی تھی۔ اسے آج پتہ چلا کہ اس کے ہتک امیز رویے سے شمس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، مگر وہ مرد ہونے کے باوجود برداشت کر رہا تھا۔ آخر کوئی تو بات تھی نا، ورنہ ابھی تک تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ شمس نے اسے شادی محض اس لیے کی تھی کہ اس کی شکل نوال سے ملتی تھی۔ بالآخر وہ بولی، آئی ایم سوری۔ شمس کا غصہ تو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اس کے شربتی لبوں سے یہ دو لفظ سن کر۔ اب اسے اس کے آنسو بھی دکھے تھے، یلو اور ریڈ کمبینیشن فراک پاجامے میں دوپٹے کے بغیر، جو کہ اسے گھسیٹتے ہوئے لاتے ہوئے کہیں دروازے میں ہی گر گیا تھا، اور کھلے ریشمی بالوں اور بھیگے خوبصورت چہرے سمیت وہ اس کے بے حد قریب کھڑی تھی، اتنے کہ شمس کی سانسیں اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا غصہ اترا اور نظروں کا زاویہ بدلا تو شمس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ دھیمے سے جھک کر لبوں سے اس کے آنسو چنے تو منال کی سٹی گم ہوئی۔ وہ بے خود سا ہوا اور اس کی گردن پر جھکا تھا، اس کے جا بجا دہکتے لمس اور کمر پر رینگتے ہاتھوں پر سے منال کی تو جان پر بن گئی تھی۔ شمس، بول تو دیا ہے سوری نا، مجھے جانے دے اب۔ وہ پہلی مرتبہ غصے سے اسے پیچھے نہ جھٹک سکی تھی۔ وہ بولا، نہیں جانے شمس، صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، اب تو میں آپ کو پنش کروں گا اس بارے میں۔ نہیں، اس نے سختی سے آنکھیں بند کی جب شمس نے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کی نازک گردن بھر کر اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھا لی تھی، اور یہ لمحے فسوں خیز تھے۔ وہ تڑپتی رہی، اس نے بھرپور مزاحمت کی، مگر اس چٹان کے سامنے وہ بے بس رہی۔ شمس نے خود کو سیراب کر کے نرمی سے اسے چھوڑا۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ شرمندہ سا ہوا اور کپڑے لے کر واش روم میں بھاگ گیا۔ پیچھے وہ سانسیں ہموار کرتی نڈھال سی صوفے پر گر پڑی تھی۔ شمس کا لمس ابھی بھی اس کے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا، پر حیرت انگیز کہ منال کو کوئی بھی گھن محسوس نہیں ہوئی تھی اس سارے عمل کی وجہ سے۔ کیا خبر ہے؟ یشار اپنے فلیٹ میں لیپ ٹاپ پر مصروف نئے کیس کی ڈیٹیلز ریڈ کر رہا تھا۔ خبر اچھی ہے، 3-4 اڈے ختم ہونے کے بعد ایس اے کی جڑیں کافی کمزور ہو چکی ہیں، رزق نے اسے بتایا۔ اچھا، اور کوئی خاص بات؟ ہاں، جو تھوڑے بہت ایس اے کے بھیڑیے بچے ہیں نا، وہ بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں، اور میڈم کی وجہ سے کالج کے ارد گرد بھی کئی مشکوک افراد کو دیکھا گیا ہے۔
رزم علی تھوڑا بہت پریشان تھا. وہ بولا تو یار اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یشار کیا تمہیں پریشانی نہیں ہوئی تاشی اور ماروخ کی وجہ سے؟ رزم نے پہلو بدلتے ہوئے کہا تو وہ بولا مجھے لگتا ہے رزم کہ تمہیں مجھ پر یا خود پر بھروسہ نہیں رہا. ارے نہیں یشار ایسی کوئی بات نہیں. اگر ہماری جان پر بھی بن آئے تو کبھی تو تمہیں پتا ہے کہ ہم پہلے بھی جھیل لیتے تھے اور اب بھی جھیل لے لیں گے. مگر وہ ان دونوں کو اگر کچھ ہو گیا تو اس بار میں جی نہیں پاؤں گا اور نہ ہی خود کو معاف کر پاؤں گا. رزم کی رگیں تنی ہوئی تھی. یشار کو اب سمجھ آیا کہ وہ ماروخ کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار تھا. پھر وہ بولا یار پرابلم کیا ہے؟ عابد انکل تو ہمارے کام کے بارے میں جانتے ہیں نا. تم ان سے رخصتی کا کہو اور اس کے پرسنل گارڈ بن جاؤ. پھر کہو کہ کچھ دشمنوں کی وجہ سے تم اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. میں ابھی شمس لالا سے بات کرتا ہوں. وہ کل جائیں گے اور بات کر لیں گے تمہارے بارے میں. جیسی فیلڈ ہے ہماری ہم زیادہ دھوم دھڑاکا افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے منال بھابھی کی طرح بس سادگی سے لے آتے ہیں کل تمہاری میڈم کو بھی. یشار نے لمحوں میں ہی اس کے مسئلے کا حل نکالا تھا. مگر وہ مسکراتے ہوئے بولا یار وہ چڑیل نا یہ بات سن کر میرا گلا دبا دے گی. ہاں مگر بھائی یہ تو تمہاری اپنی پرابلم ہے. اچھا اور تاشی؟ رزم نے اسے تاشی کے بارے میں پوچھا تھا. وہ بولا اسے میں دیکھ لوں گا. رزم اب پرسکون ہوا تھا تو اس کا دماغ چلنا شروع ہوا اور بولا ایک اور خبر تھی یار. ہاں بتاؤ کیا؟ مری میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کی جانب سے ماہی کے کالج کے اسٹوڈنٹس کو سرچ اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے. وہ کل کو مری میں جانے والے ہیں. اور ریلی؟ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو یار؟ ہاں یشار ایکچولی مجھے بھی کل ہی پتہ چلا. کل ہی ان کے جانے کا فائنل ہوا تھا. تاشی اور ماہی بھی جا رہی ہیں وہاں. یشار اب سنجیدہ ہو کر اس کی جانب پلٹا تھا. اچھا صحیح. کالج کی جانب سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ کچھ بھی نہیں یار وہی بے وقوفی کی طرح صرف 2-3 گارڈز کو ساتھ لے کر جائیں گے. اوہ نو تو پھر ٹھیک ہے. ان کی سیکیورٹی کے لیے میں جاؤں گا اپنی گاڑی میں ان کے پیچھے. ریلی اوکے فائن یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. رزم نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا. وہ دونوں جانے کی تیاریاں کر رہی تھی اور کل صبح جا کر پرسوں کی شام انہیں واپس آ جانا تھا. نازیہ بیگم پریشان سی بیٹھی تھی اور عابد بھی بیٹھے انہیں مشورہ دے رہے تھے کہ کیا چیزیں رکھنی چاہیے. کیا یار مسز عابد کیوں پریشان ہو رہی ہیں اور ہمیں بھی کر رہی ہیں؟ تاشی نے ماں سے کہا تو وہ بولی اتنی دور جا رہی ہو زری اب بھی پریشان نہ ہو. اف ماما کچھ نہیں ہوتا ہم اکیلی تھوڑی ہیں. اتنی ساری اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ہمارے ساتھ ہوں گی اور گارڈز بھی ہوں گے. اچھا بھائی کرو اپنی منمانی میری تو کچھ سنتا ہی نہیں. نازیہ بیگم پریشانی سے بولی تھی. اگلی صبح وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی. منال بھی آ کر مل گئی تھی اور وہ ہیرا سے بھی مل آئی تھی. جب بالکل اچانک ہی ماہی کی طبیعت بگڑی اور بگڑتی چلی گئی. اس کا تو جانا کینسل ہوا. پھر تاشی نے کہا کہ وہ بھی نہیں جائے گی مگر ماہی نے اسے ضد کر کے جیسے تیسے روانہ کر ہی دیا. عابد پھر اسے کالج تک چھوڑ آئے تھے اور عابد صاحب گھر پہنچے تو سامنے ہی شمس منال ہیرا کیسر اور رزم علی بیٹھے تھے. بچے لان میں کھیل رہے تھے. ننھی حور ہیرا کی گود میں تھی. شمس منال کو بھی یشار اور رزم کے بارے میں حقیقت بتا چکا تھا. عابد کو تو خوشگوار حیرت ہوئی مگر تمام صورتحال سے آگاہ ہونے کے بعد وہ پریشان سے ہوئے. مگر رزم جیسے جان باز آفیسر کے ہوتے ہوئے ان کی بیٹی کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا تھا. اس لیے انہیں تسلی ہوئی. کیسر بولے بھائی صاحب ابھی یہی بہتر ہے کہ آپ ماروخ کو رزم کے ساتھ رخصت کر دیں سادگی کے ساتھ ابھی اور اسی حالت میں. پھر جب کچھ حالات بہتر ہوں گے اور ملک دشمن عناصر سے نجات مل جائے گی تب ہم اپنے خاص رشتہ داروں کو بلا کر ریسیپشن ضرور دے دیں گے. کیسر کی بات ختم ہونے پر رزم علی بولا شمس بولا انکل آپ مطمئن ہو جائیں ہم ماروخ کا بہت خیال رکھیں گے اور اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے. شمس نے بھی عابد حسین کو تسلی دی تھی تو وہ بولے ٹھیک ہے بیٹا جس طرح تم لوگ مناسب سمجھو. مگر ماہی نہیں مانے گی اور زری بھی نہیں ہے وہ تو بہت شور مچائے گی. بابا زری کو میں سمجھا لوں گی آپ فکر مت کریں. اور ماہی وہ ابھی منع تو کرے گی مگر صحیح وقت آنے پر اسے حقیقت بتا دیں گے تو سنبھل جائے گی.
منال نے بھی اپنے بابا کو تسلی دی، جبکہ ماہی اپنے کمرے میں نڈھال سی پڑی تھی۔ بخار نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی جان سے نکال دی تھی اور منال اور ہیرا اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ ارے آپ بھی چچی، میں اتنی بھی بیمار نہیں ہوئی کہ آپ لوگ میری تیمارداری کے لیے پہنچ گئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ جب ہی منال آگے بڑھ کر بیگ نکال کر اس کی پیکنگ کرنے لگی تو وہ بولی، منال آپ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہاں۔ ہیرا بھی اس کے قریب آئی اور بولی، گڑیا، کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں ہم آج ہی رخصت کر رہے ہیں رزم علی کے ساتھ۔ اب سے تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہو گی۔ یہ بات سنتے ہی ماہی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ یہ اسے اس گھٹیا شخص کی کوئی چال لگی تھی۔ وہ بولی، منال آپ رک جائیں پلیز، میں کہیں نہیں جا رہی اور یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ اچھا، اور مجھے لگا کہ تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے بڑے ابھی تمہارے سر پر موجود ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ رزم جو کہ دروازے پر کھڑا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ چڑیل اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئے گی، اس لیے اس نے اندر آتے ہی اس پر طنز کیا تھا۔ ماہی کے تو پیروں پر لگی اور سر پر بھجی تھی۔ وہ جھٹکے سے رخ موڑ کر اس کی جانب پشت کر گئی اور منال کو روکنے کی کوشش کی۔ دیکھو، اگر منال بھابھی اور ہیرا پھپھو کا لحاظ نہ ہوتا نا تو ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دیتا۔ رزم علی کو جب کوئی اور چارہ نظر نہ آیا تو اس نے زری کا پتہ پھینکا۔ ماہی بولی، ہیرا پھپھو، جب تک زری نہیں آ جاتی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ رزم نے دانتوں تلے لب دبا لیے تھے۔ زری آئے گی تو مل لینا اسے، بلکہ میں خود اسے تم سے ملانے لے آؤں گی۔ ہیرا نے اس بات کا بھی حل نکال لیا تھا۔ پھر وہ لاکھ منع کرتی رہی، غصہ بھی کیا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور پھر اس نے سب کو جو دل کیا سنایا۔ سب سے زیادہ تو اسے اپنے گھر والوں پر غصہ تھا جو اسے گھر سے نکالنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ جو بھی کر چکی تھی اس کی ایک بھی نہ چلی۔ آخر این مینشن محل میں آ کر اسے ایک بڑے اور عالی شان کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ سادہ مگر خوبصورت اور کشادہ کمرہ جس میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ کیا ایسے ہوتی ہے شادی کہ گلے سے اتار کر پھینک دیا جائے؟ عام لڑکیوں کی طرح اس کی زندگی کے بھی اتنے خاص دن کے حوالے سے کچھ خواب اور خواہشات رہی ہوں گی جو پوری نہ ہو سکیں، اسی لیے کب کے رکے ہوئے اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ گھٹنے فولڈ کیے، بازو باندھے ان میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے وہاں لانے والا لا کر خود غائب ہو چکا تھا۔ یہ بھی اچھا تھا، نہیں تو وہ اس کا منہ بھی نوچ لیتی۔ رات گئے رزم علی کمرے میں داخل ہوا تو حیران ہوا کہ میڈم رخ کمرہ لاک کیے بیٹھی تھی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی، مگر ڈور اس کے فنگر پرنٹ سے کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور لاک لگائے تو وہ صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی گہری نیند میں تھی۔ دوپٹہ خود پر سے ڈھلک کر نیچے کارپٹ پر پڑا تھا۔ چہرے پر نیند میں بھی بے آرامی اور اذیت کے تاثرات اور میٹے میٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ رزم نے افسوس سے سر ہلایا اور اس کے قریب چلا آیا۔ پھر اس نے بہت نرمی سے اسے بازو میں بھرا اور بیڈ پر جا کر لٹا دیا اور اسے کمفرٹر اڑا دیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ اٹھا کر کام میں مصروف ہو گیا، مگر اس کی نظریں بار بار بھٹک کر ہلکے بخار سے تپے سرخ چہرے کا احاطہ بھی کر رہی تھی۔ بخار سے شاید اس کا جسم ٹوٹ چکا تھا، تبھی ایک جان لیوا انگڑائی لی تھی اس نے۔ اس کی انگڑائی لینے پر رزم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ بے وقوف لڑکی! وہ پھر جھلاتے ہوئے بڑبڑایا اور ماتھے کو چھو کر اس کا بخار چیک کیا۔ بخار ہلکا تھا، مگر اس پاگل لڑکی نے نہ کھانا کھایا تھا اور نہ ہی میڈیسن لی تھی۔ وہ خود کے خیالات اور جذبوں پر لعنت ملامت کرتا لیپ ٹاپ اٹھا کر اسٹڈی میں آ گیا تھا۔ پورے 6 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد اب وہ کہیں جا کر مری پہنچے تھے، لیکن مری کے جنت نظیر سبزہ زاروں میں آ کر اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹس نے سامان وغیرہ نکال کر ہوٹل میں رکھا۔ ایک کمرے میں 2 اسٹوڈنٹس کے رہنے کا انتظام تھا اور آرام کا وقت نہیں تھا ابھی۔ آبادی سے ذرا ہٹ کر جنگل کے قریب پہلے بہت بڑا ہاسپٹل تھا، اس سے ذرا نیچے اترائی پر کالج تھا۔ انہوں نے سارا دن ہاسپٹل اور کالج میں سیکھتے گزارا۔ واپسی پر جب ہوٹل آ رہے تھے تو تاشی کو وہی جانا پہچانا سے احساس ہوا اور اس کے لبوں پر مسکان رینگ گئی۔ آتے ہوئے بھی اس نے 1-2 مرتبہ اسے گاڑی میں بیٹھے اپنے بس کے آس پاس دیکھا تھا۔ یقیناً یش اس کی حفاظت کے لیے اس کے آس پاس تھا۔ اس نے ٹھنڈی سی آہ بھری کہ کاش سمیر کو بھی اس کی اتنی ہی فکر ہوتی۔ وہ تو اپنی جاب میں بیزی تھا۔ جب پتہ چلا کہ وہ جا رہی ہے تو بس فون پر ہی بیسٹ وشز دے دی اسے، اور اسے سی آف کرنے بھی نہیں آیا تھا۔
مگر اس نے سر جھٹکا. بھلا ان دونوں کا موازنہ کیوں کر رہی تھی؟ ہوٹل پہنچ کر فریش ہو کر وہ بستر پر گرتی چلی گئی. تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ گرتے ہی سب کو گہری نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا. یشار جو کہ ان کے پیچھے ہی آیا تھا، ہر طرف نظر تھی اس کی. اس ہوٹل کے پاس والے ہوٹل میں بھی وہ ٹھہرا تھا اور اگلی صبح بہت روشن اور خوبصورت تھی. رات بہت پرسکون اور بھرپور نیند لی انہوں نے، یہ جانے بغیر کہ اس سے اگلی رات اس پر کیا قیامت لانے والی ہے. اٹھو بھائی، تیار ہو جاؤ. تمہیں پتہ ہے زرتاشا، آج بس آدھا دن ہے. جو کل کی ریسرچ باقی تھی وہ پوری کرنی ہے، باقی سارا دن گھومیں گے. یس. نور جو اس کی کلاس فیلو اور روم میٹ تھی ایکسائٹمنٹ سے بولی تو وہ بھی ہنس تھی. پھر تاشی نے بلیک خوبصورت فراک پجامے کے اوپر بلیک اور شاکنگ حجاب لیا، اوپر یونیفارم کا ڈاکٹر والا وائٹ کوٹ پہنا تھا. وہ سبھی ہوٹل سے نکلے اور ہاسپٹل پہنچے اور پھر کالج گئے اور کینیڈا سے آئے ہوئے ڈاکٹرز کی ٹیم سے خصوصی لیکچرز لیے. وہ لوگ 3 بجے فری ہوئے تھے دن کے، اور بمشکل 3 گھنٹے بچے تھے گھومنے کے لیے. 6 بجے انہوں نے واپس نکلنا تھا. بس اسی ہولی میں وہ ادھر ادھر بکھر گئے. نور اور تاشی چلتے چلتے بازار آ گئی تو انہیں شاپنگ کا خیال آیا. ابھی وہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے جب کچھ بگڑے بدتمیز لڑکوں کا گروپ مال میں داخل ہوا. ان لوگوں نے جتنی شاپنگ کی تھی سو کی. ان کو دیکھ کر نور نے چپکے سے تاشی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی. مگر ان میں سے ایک خبیث اتنی خوبصورت گرے آنکھوں والی لڑکی کو وہاں سے نکلتے دیکھ چکا تھا. وہ اپنے دوستوں سے بولا، ارے مال میں کہاں گھسے جا رہے ہو، اصلی مال تو باہر چلا گیا ہے. اس نے مغرور لہجے میں کہا اور وہ سب کتوں کی طرح باہر لپکے. ابھی نور اور تاشی کچھ ہی دور نکلی تھی کہ وہ ان کے آس پاس پہنچ گئے اور ارد گرد چکر لگاتے ہوٹنگ کرنے لگے. وہاں کھڑے سبھی لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ ان بگڑے نواب زادوں سے الجھ جائے. ان کے پاس شاید پسٹل بھی تھے. نور کی تو جان پر بنی تھی، مگر تاشی اطمینان سے وائٹ کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے کھڑی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یش آس پاس ہی ہے. وہ اس کی تو خوشبو بھی محسوس کر سکتی تھی. وہ بھیڑ میں دیکھ چکی تھی. بلو پینٹ کے اوپر یلو ہڈی میں منہ پر رومال باندھے، وہ غسیلی سرخ اور براؤن آنکھیں. تو بھلا وہ کیوں ڈرتی؟ ارے بیبی تو بالکل ڈمی بن گئی ہے. ہاتھ لگا کر دیکھوں کہ سچ مچ لڑکی ہے یا کوئی ڈمی ہے. اور ریلی؟ تاشی کی طنزیہ آواز پر وہ 6 کے 6 چونکے تھے. ہاتھ لگانا ہے تم لوگوں نے؟ چلو کوشش کر کے دیکھو، اگر ایک ہی باپ کے ہو تو کرو کوشش. تاشی نے ان لڑکوں کو ایک واضح چیلنج دیا تھا. یش بھی اپنی ہوڑی کی بیگ میں سے ہاتھ ڈال کر اپنی ہاکی نکال چکا تھا. ان میں سے ایک لڑکا بھنا کر آگے بڑھا اور ہاتھ آگے بڑھایا. تاشی ہلکا سا ہنسی، کیونکہ اگلا منظر کافی جانا پہچانا تھا. وہ لڑکا ٹوٹا ہوا ہاتھ لہراتا چلانے میں مصروف تھا. تیری تو! ایک لڑکے نے گالی دی اور 2 نے اپنی پینٹ سے گن نکالنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل وہ تینوں بھی دھول چاٹ رہے تھے. باقی لڑکے بھی یش کی جانب لپکے، مگر اپنی ہڈیاں توڑوا کر سڑک پر پڑے اب چلا رہے تھے. یش نے تاشی کو اشارہ کیا تو وہ نور کے لیے وہاں سے ہٹتی چلی گئی. پھر یش بھی بھیڑ میں اچانک یوں غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. پورا بازار ان لڑکوں کی درگت بنے دیکھ کر ہکا بکا تھا کہ یہ ہوا کیا تھا. مگر 2 اور اجنبی اور خبیث آنکھوں نے تاشی کا دور تک پیچھا کیا. پھر اس نے فون ملایا اور بولا، اے سر، وہ ہاکی والے کو دیکھا ہے میں نے آج، مگر چہرہ نہیں دیکھا. ہاں، مگر اس کا جس سے تعلق ہے نا، اسے ضرور دیکھا ہے. پھر اس نے آج کا سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ سر وہ لڑکی بڑے اعتماد سے بات کر رہی تھی، جسے پتا ہو کہ اس کی حفاظت کے لیے وہ ہاکی والا اس کے آس پاس ہی ہے. تو حرام خور، مجھے کیوں سنا رہی ہے ساری کہانی؟ جاؤ جا کر اٹھاؤ اس لڑکی کو. اتنی مشکل سے اس ہاکی والے کی کوئی کمزوری اور کوئی نشانی ہاتھ لگی ہے. مری والی اڈے کے سارے آدمی بلا لو اور میں بھی اپنے آدمی لے کر پہنچتا ہوں. اگر لڑکی ہاتھ سے نکل گئی نا تو تیری لاش بھی پہچانی نہیں جائے گی، سمجھے کتے؟ ٹھیک ہے سر، جو حکم. وہ ایسے کی بات سن کر گھبرا گیا اور فون بند کر کے فوری طور پر اپنے بندوں کو بلا لیا. ان کی بسیں واپسی کے لیے نکلی تھی. ابھی 1 گھنٹہ ہی سفر کیا تھا. بسیں ذرا ویرانے اور جنگل کے بیچ میں سے گزری تھی جب اچانک بسوں پر حملہ ہوا تھا. خاموش فضا میں دل دوز چیخو پکار گونجی تھی جب 5 گارڈز کو شہید کر دیا گیا.
تعاقب میں آتا یش بھی بے تحاشا چونکا تھا اور اس کی چھٹی حص نے کسی غیر معمولی ہونے کا سگنل دیا تو اس نے چند ضروری میسیجز سینڈ کیا اور گاڑی ریورس کر کے حملہ آوروں سے چھپائی۔ اگر ابھی ان پر حملہ کرتا تو کئی معصوم جانیں خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ وہ لوگ ڈاکو نما نقاب پوش تھے۔ دونوں بسوں میں وہ لوگ آ کر گرائے اور کہا، ہمیں تم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، بس تم میں سے صرف ایک لڑکی ہے، وہ ہمیں چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ گرے آنکھیں ہیں اس کی، جلدی سے اسے سامنے کر دو ورنہ 1 منٹ کی دیر ہے پھر لاشیں بچ جائیں گی یہاں۔ تاشی جو کہ سہمی سی نیچے جھکی بیٹھی تھی اس کی بات پر تھر تھر کانپنے لگی۔ جب کسی لڑکی نے منہ نہ کھولا تو وہ بدتمیزی سے خود ہی اندر گھس آئے اور ایک ایک کا چہرہ پکڑ کر دیکھنے لگے۔ ایک درندہ تاشی کی جانب بڑا تھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی اور وہ بولا، سر مل گئی، دیکھیں ذرا یہی ہے نا؟ اس نے تاشی کو بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹا تو ان کو بہت بھی خباثت سے اسے دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، ہاں یہی ہے، لے آؤ اسے۔ ایک جام باز ٹیچر اس درندے کی راہ میں ہائلی اور بولی، چھوڑو اسے، چھوڑ دو میں کہہ رہی ہوں۔ تبھی 2 فائرز کی آواز آئی اور اس ٹیچر کو شہید کر دیا گیا۔ کیا اب کوئی آئے گا بچانے سے؟ وہ درندہ پھر سے ہنسا اور ڈرائیور سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ لوگ گاڑی سے اترے تو ڈرائیور نے فوراً گاڑی وہاں سے نکالی اور بھاگ نکلے۔ وہ لوگ تاشی کو گھسیٹ کر باہر اپنی گاڑیوں تک لائے تو وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ دونوں اس کے ہاتھ جکڑے تھے جبکہ وہ درندہ جسے سب سر کے رہے تھے تاشی کے حجاب سمیت بال مٹھی میں جکڑ رکھا تھے۔ اے بلاؤ اس ہاکی والے یار کو، میں بھی تو دیکھوں کہ کتنا دم ہے اس میں۔ وہ بزدل کہتا ہوا یہ بھول گیا کہ خود ایک کمزور لڑکی کے بل پر دم خم دکھا رہا تھا۔ تاشی نے اپنی پوری جان لگا کر پکارا، یش بچاؤ مجھے، یش میری ہیلپ کرو۔ یش نے خاموش فضا میں تاشی کی چیخو پکار اور فریاد سنی تو دیوانوں کی طرح گاڑی سے اتر کر آواز کی جانب بھاگا، مگر وہ اسے گاڑی میں ڈال کر لے جا چکے تھے۔ وہ لوگ فتح کے نشے میں چور اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے، اس بات سے بے خبر کہ کس طوفان سے وہ ماتھا لگا بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے اڈے پر پہنچے اور تاشی کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ چھوڑو مجھے بزدل کہیں کے، یش نہیں چھوڑے گا تم لوگوں کو، دیکھ لینا۔ مگر اس بندے نے زوردار تھپڑ تاشی کو مارا تھا کہ اس کا سر گھوم گیا اور ہونٹ پھٹ گیا۔ پھر وہ بولا، وہ تیرا یار ہے نا ہاکی والا، ابھی تک تو آیا نہیں؟ اور سنو، بند کرو ایسے کمرے میں۔ سر مال تو بے تحاشا خوبصورت ہے، کیا خیال ہے ہمیں انعام تو دے دیں؟ ان میں سے ایک درندہ خباثت سے بولا تو تاشی کی روح کانپی تھی اس کی بات سن کر۔ پہلے اس نے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور پھر یش کو پکارا۔ وہ آدمی بولا، نہیں ابھی نہیں، اس ایک اگلا حکم ملنے تک صبر کرنا پڑے گا۔ پھر ان میں سے ایک نے لا کر تاشی کو ایک گندے سے جالے لگے کمرے میں پھینکا اور خود لاک لگا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کی جانب کے بعد وہ بے تحاشا رو دی تھی، جبکہ یش ان کا تعاقب کرتے کرتے اس جنگل اور ویرانے کے بیچوں بیچ اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے پاس پہنچا تھا جہاں سخت قسم کا پہرا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دماغ چلایا، فون نکال کر دیکھا تو رزم کے میسج آ چکے تھے۔ وہ مطمئن سا ہوا اور اب اسے کسی نقل و حرکت کا انتظار کرنا تھا۔ اسے اپنی فاش غلیظہ کا احساس بھی ہوا کہ اسے پبلک پلیس میں یوں اپنی ہاکی نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی۔ یقیناً SA کے کسی کتے نے دیکھ لیا تھا اسے، اور تاشی کے اعتماد سے اس کا تعلق تاشی سے ہے۔ اس کتے کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تاشی صرف اس کی وجہ سے اتنی بھیانک مشکل میں پھنس گئی تھی۔ یہ بات ہی اسے بے حد تکلیف کو تھی۔ ان کے پاس ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک پلان ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ اذیت ناک تھا مگر اسے 2-3 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ جب ان کی منشا کے مطابق ہاکی والا ان کے سامنے نہ آتا تو تل ملا کر ضرور کوئی غلطی کرتے وہ لوگ۔ پھر اس نے 2.5 گھنٹے انتظار کیا اور پھر پلان کے مطابق ان درندوں کو جہنم واصل کرنے آہستہ سے عمارت کی جانب بڑھا۔ 3 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد بھی جب اسے کوئی بچانے نہ آیا تو اس نے SA کو فون ملایا اور بولا، سر 3 گھنٹے ہو چکے ہیں مگر وہ ہاکی والا ابھی تک نہیں آیا۔ تو SA بولا، ابے کتے، تو کہیں غلط چھوکری کو تو نہیں اٹھا لایا؟ نہیں سر، لڑکی تو وہی ہے۔ ابے پاگل، وہ ضرور تیرے آس پاس ہے کہیں، جانتا نہیں تو اسے؟ چھوکری کو قابو میں رکھ، نوچ کر پھینک دے اسے، اس کی چیخیں سن کر ضرور آئے گا سامنے، میں بھی بس پہنچنے والا ہوں۔ SA کی بات سن کر اس درندے نے ہڑبڑا کر فون رکھا اور اپنے 3 آدمیوں کو لے کر تاشی کے کمرے کی جانب لپکا اور غصے سے دروازہ کھولا۔
تاشی جو سہمی بیٹھی تھی چونک اٹھی تو وہ اس کی جانب لپکے اور 2 جانوروں نے دائیں بازو سے اسے دبوچ لیا۔ پھر اس درندے نے اس کا حجاب نوچ کر پھینکا تو وہ بری طرح چلانے لگی، چیخ اور پکار اپنے یار کو، آ کر بچائے تجھے ہم سے۔ اس نے یہ کہہ کر تاشی کے دودیا نازک بازو پر چاقو سے وار کیا تھا۔ تاشی کی دل خراش چیخ جنگل کی خاموشی کا سینہ چیرتی دور تک سنائی دی تھی۔ ہے سنو، ایسے نہیں آئے گا وہ، ایسا کرو اسے لٹا کر سیدھا کرو۔ ان دونوں نے تاشی کو زمین پر پٹخا تھا جب وہ درندہ اپنی شرٹ اتار کر تاشی پر جھکنے لگا۔ تبھی ایک کیلوں والی سنسناتی ہوئی کوئی چیز آئی تھی جو اس کی کنپٹی پر بجی تھی اور وہ سوکھی لکڑی کی طرح اچھلتا پیچھے گرا تھا اور پھر غصے سے اٹھا تھا، مگر سامنے ہی کالی پینٹ اور ہڈی میں منہ پر باندھا گیا کالا رومال اور 2 براؤن لہو ٹپکاتی آنکھیں اور ہاتھ میں کیلوں والا ہاکی دکھائی دیا تو ایک مرتبہ تو اس کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تاشی لپک کر اٹھی تھی اور اس کے سینے سے جا لگی تھی، نازک سی جان جی جان سے لرز رہی تھی۔ وہ درندے اب کھڑے یش کو گھور رہے تھے، باہر سے بھی 3-4 اندر آ چکے تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں تیز دار بڑے بڑے چاقو تھے۔ یش نے تاشی کو خود سے الگ کر کے دیوار کے ساتھ لگایا اور کہا، تاشی یہاں کھڑی رہنا اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ مگر تاشی نے انکار میں سر ہلایا تو اس نے غصے سے کہا، تاشی میں نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس کی بات سن کر تاشی نے زور سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور اب اس کے سامنے وہ درندے کھڑے تھے جنہوں نے اس کی تاشی کو چھونے کی جرت کی تھی۔ وہ تو اپنے نارمل دشمنوں کے چہروں کو بھی بگاڑ دیا کرتا تھا، اب تو دشمنی ذرا پرسنل ہو گئی تھی۔ اب وہ ان کا کیا حشر کرنے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ حیوانی روپ تاشی دیکھے، وہ تو بس اسے نارمل اپنے لیے ہاکی سے لڑتے دیکھتی آ رہی تھی۔ اب وہ سب اکٹھے اس کی جانب لپکے تھے، مگر 10 منٹ میں کمرے میں خون کی ندی بہا دی تھی۔ یش نے، ان کے باس نے یہ منظر دیکھ کر چلا کر کہا، ہمیں مار رہے ہو تم، بچو گے تو تم بھی نہیں، کیونکہ SA پہنچنے والا ہے یہاں اپنی پوری فوج کے ساتھ، اور بڑے حساب نکلتے ہیں تیری طرف اس کے، تیری سامنے تیری اس آئٹم کو نوچے گا وہ، اور تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر شاید وہ پاگل ہو چکا تھا۔ پھر یش کی ہاکی نے اس کی ساری چمڑی ادھیڑ دی تھی۔ اتنے میں اچانک خاموش فضا میں ڈھیر سارے گاڑیوں کے پہیے روکنے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ آوازیں سن کر یش چونک اٹھا اور اسے جلد از جلد تاشی کو کسی محفوظ مقام تک پہنچانا تھا۔ خود تو وہ اکیلا ہزاروں بندے سے بھی نمٹ لیتا، مگر اس وقت صرف وہ تاشی کی جان اور عزت کی سلامتی چاہتا تھا۔ اس لیے جیسے شیر بھرپور حملہ کرنے کے لیے 2-3 قدم پیچھے لیتا ہے، اسی طرح اسے بھی اس SA کا سر کچلنے کے لیے چند قدم پیچھے لینے تھے۔ بیک اپ پلان ریڈی تھا، اسے صرف عمل کرنا تھا۔ وہ انہیں اپنے طاقوں میں بھگا کر وقت کا ضیاع کرنا چاہتا تھا تاکہ جب فورسز آ کر اس کا سر کچلیں تو وہ بھاگ نہ پائے۔ اسی لیے وہ بجلی کی تیزی سے اس نے تاشی کا بازو کھینچا اور کہا، تاشی جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ادھر مت دیکھو، صرف میری طرف دیکھو۔ اس نے تاشی کو ان ادھڑی لاشوں کو دیکھنے سے منع کیا اور تیز ترین رفتار سے اسے لے کر وہاں سے بھاگا۔ وہ دونوں جنگل میں 2-3 گھنٹے سے وقفے سے بھاگ رہے تھے۔ بھاگ کر تاشی اب بالکل نڈھال ہو چکی تھی اور گہری رات میں پیچھے ان کے طاقوں میں آتے ڈھیر سارے بندوں کی بوٹوں کی آواز انہیں سنائی دیتی تو وہ دونوں پھر بھاگنے لگتے۔ بھاگتے وہ دونوں ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرنے لگے جب ایک فقیر نما بابا نے یش کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ وہ رکا تو اس کے ہاتھ پکڑے دائیں جانب لپکا۔ یہاں جنگلی لٹیرے رہتے ہیں جو آئے روز کسی نہ کسی خاندان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ 1-2 میاں بیوی کی میں جان بچا چکا ہوں ان سے، بھروسہ رکھو، جہاں میں چھپاؤں گا صبح تک وہیں دبکے رہنا تو وہ سایہ بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے تمہارا۔ وہ فقیر بابا یہ کہتے انہیں ایک کھائی کے پاس لے آیا جہاں بظاہر نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر ایک بہت بڑے سے پتھر کے بائیں جانب سے گھوم کر وہ انہیں اس پتھر کے نیچے لایا جہاں ایک بہت چھوٹا سا غار بنا ہوا تھا۔ بابا نے انہیں جلدی سے اندر جانے کا کہا۔ یش تاشی کو لیے بیٹھ کر اس کے اندر آیا تو اس کے منہ کے مقابلے اندر سے وہ غار کچھ کشادہ تھا جہاں آسانی سے بیٹھا جا سکتا تھا۔ وہ بابا جلدی انہیں چھپا کر پلٹا اور جھونپڑی میں گھس کر سوتا بن گیا۔ بھاری بوٹوں کی آواز بالکل ان کے سر پر آ رہی تھی اور کوئی کہہ رہا تھا، ابے حرام خورو، کہاں گئے وہ لوگ؟ ڈھونڈو انہیں،
مل گئے تو چھوکری آج رات کے لیے تم سب کی دلہن ہوگی۔ ایس اے نامی بندہ ناکامی نظر آنے پر کتے کی طرح بھونک رہا تھا، جبکہ تاشی یہ سن کر نڈھال ہوئی اور بے تحاشا رو پڑی تھی۔ یش، اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ مجھے لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ یش نے اسے سینے میں سے لگایا اور بالکل آہستہ سے اس کے کان میں کہا، کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا میری جان۔ جب تک تمہارا یش زندہ ہے تم پر کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ تم صرف میری ہو اور تم پر صرف میرا حق ہے، تمہیں صرف میں چھو سکتا ہوں۔ اوپر اب بھی ایس اے چیخ اور چنگاڑ رہا تھا، جس سے تاشی خوفزدہ ہو کر سسک رہی تھی اور اس کی سسکیاں بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ تاشی پلیز خاموش ہو جاؤ یار، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ یش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرنا چاہا، مگر وہ شاید صدمے میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ بولی، نہیں یش، وہ لوگ مجھے لے جائیں گے، میں مر جاؤں گی یش۔ وہ ہذیانی سے ہو کر چلانے والی تھی جبھی یش نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں کر لیا۔ وہ نڈھال سی خود پر اس کے وزن کو برداشت نہ کر پائی اور پیچھے ڈھلانی زمین پر گرتی چلی گئی۔ یش اسے ریلیکس کرنے اس پر جھکا تھا۔ جب اس نے مزاحمت کرنا بند کی اور اوپر سے بھی شور آنا بند ہوا تو یش نے اسے نرمی سے چھوڑا اور اس کے پاس بیٹھا۔ اس کے بازو پر زخم محسوس ہوا تو اپنی پٹی اتار کر اس کے زخم پر باندھ دی، اور اب وہ صرف پینٹ اور وائٹ بنیان میں تھا۔ انہیں اب انتظار کرنا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ بھی نڈھال سا ہو کر تاشی کے قریب ڈھلوان پر نیم دراز ہو کر سر ٹکا چکا تھا۔ یش، اگر وہ دوبارہ آگے تو ہم کیا کریں گے؟ تاشی بھی خوف زدہ ہو کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ یش نے اس کی کمر کے نیچے سے بازو نکال کر اسے بازو میں بھر لیا۔ جب اسے تکلیف سے سسکی بھری، تاشی کو پاؤں کے اندر تک سوئی سی چبھتی محسوس ہوئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اسے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ کوئی نہیں آئے گا میری جان، تمہیں کوئی نہیں چھو پائے گا۔ تمہاری طرف پڑنے والے ہاتھوں کا میں کیا حشر کرتا ہوں جانتی ہو نا۔ تاشی مزید اس میں سمٹی تھی۔ مکمل اندھیرا، خاموشی، تنہائی اور اس کی باہوں میں اس کی تاشی۔ وہ بھی مکمل اس پر جھکا، اس کی قربت میں ڈوب چکا تھا۔ اس کی گردن پر جھکا، مچل کر اس کے دل پر اس نے لب رکھے تو وہ جو نڈھال سی بے جان لیٹی تھی اپنی تمام تر ہمتیں جوڑ کر اسے پکارا کہ شاید اس کے یش کو اپنی تاشی پر رحم آ جائے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے اپنی رگوں میں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اسے کسی چیز نے کاٹ لیا تھا۔ وہ بولی، یش۔ یش نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کے کپ کپاتے زخمی لب دیکھے اور ان پر جھکتا چلا گیا۔ وہ بن پیے آج بہک چکا تھا، مکمل بے خود اور مدہوش۔ اسے ذرا بھی ہوش ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ اس وقت اس کی باہوں میں کسی اور کی منقوہ ہے اور وہ یش کے لیے حرام ہے۔ اسے ذرا بھی ہوش ہوتا تو وہ جانتا کہ وہ اپنی تاشی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے زخمی لب کو اور زخمی کر رہا ہے۔ اسے ذرا سا بھی ہوش ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ تاشی بالکل مزاحمت نہیں کر رہی اور نیلے پڑتے وجود کے ساتھ وہ نیم مردہ، نیم جان سی اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی ہے، مگر وہ ہوش میں ہوتا تب نہ۔ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا اور ایک آگ تھی جو اس کے سینے میں جل اٹھی تھی۔ اسے دہکتے کوئلوں کی بھٹی میں جیسے جھونک دیا گیا تھا۔ ایک آگ کا دریا تھا جو اس کے سینے میں جل اٹھا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی برسوں کی پیاسی روح کو سیراب کر رہا تھا۔ پھر وہ ہونٹوں سے گردن تک آیا اور مکمل مدہوشی میں اس کے کندھوں سے اس کی شرٹ کھسکا چکا تھا۔ بے دردی سے اپنے دانت اس کے کندھے پر گاڑے، یہ جانے بغیر کہ جب عشق کا امتحان اس کے سر پر آن پہنچا تو وہ کس قدر کمزور ثابت ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ اگر آج وہ اپنے نفس کے ہاتھوں کمزور ہو کر فیل ہو گیا تو اس کی تاشی اس سے ہمیشہ کے لیے دور فنا ہو جائے گی، مر جائے گی۔ عشق کا امتحان سر پر تھا، اسے بس خود سے تاشی کو بچانا تھا، مگر کاش کہ یہ اتنا آسان ہوتا۔ وہ ناکام، نامراد، شکست اور فیل ہونے کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ یشار خان اس سے پہلے کہ اپنی ہر حد پار کرتا اس کے کانوں میں بابا کے الفاظ گونجے تھے، تیرے ماتھے پر لکھا ہے عشق کا امتحان۔ اور وہ الفاظ جاتے ہی وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ کر تاشی سے یوں پیچھے ہوا جیسے کوئی اچھوت ہو، یا وہ خود تاشی کے لیے جیسے کوئی اچھوت ہو۔ یش کو اس پل خود سے بے تحاشا نفرت اور گھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر تک یوں ہی بت بنا اپنے آپ سے نفرت محسوس کرتا رہا، جب دور، بہت دور کہیں سے فجر کی اذانیں سنائی دی اور اس کے بعد جنگل کی پوری فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ یقیناً اس کا دوست، اس کا یار رزم علی فورسز کو لے کر پہنچ چکا تھا اور اب اس کو کتوں کی طرح ڈھونڈتے دشمنوں کو رسید کر چکا تھا۔
آدھے گھنٹے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا مگر وہ تاشی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور پھر فوجیوں کے مخصوص بھوٹوں کی دھمک چاروں اور سنائی دی تو اس نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر وہ تاشی کے قریب ہو اور اسے پکارا، تاشی، مگر تاشی ہل نہیں رہی تھی۔ تاشی اٹھو۔ اس نے اس کے گال تھپ تھپائے اور پھر یش کی جان لبوں پر آئی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ تاشی کی سانسیں تھم سی رہی تھی۔ تاشی کیا ہوا؟ اس نے بے قرار سا ہو کر اسے پکارا۔ قریب ہی کہیں شمس لالا اور حزب کی پکاریں سنائی دی، یشار خان کہاں ہو تم؟ یش نے نرمی سے اسے تاشی کو اپنے بازو میں بھرا اور لے کر باہر نکلا۔ آسمان کا رنگ سیاہ سے گہرا نیلا ہو چکا تھا۔ رزم علی، یشار نے اسے آواز دی تو کئی قدموں کی آوازیں اسے اپنی جانب بے چینی سے لپکتی سنائی دی۔ وہ ان کے پاس پہنچے تو رزم نیچے اترا اور اسے سہارا دے کر اوپر لایا۔ یشار کو صحیح سلامت دیکھ کر شمس نے سر خوشی میں اس کا ماتھا چوما تھا۔ رزم جلدی کرو، تاشی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ یشار چلائے تو شمس نے اس کے بازو میں ڈھل کے سر اور نیلے پڑتے ہونٹ لیے زری کو دیکھا۔ دوپٹے سے ندارت بے حال سی زری۔ تاشی؟ شمس الجھا تھا۔ رزم نے جلدی سے ہیلی کاپٹر لانے کا اشارہ کیا۔ ان سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی، کسی نے بھی تاشی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ یشار کی آنکھیں خون رنگ میں نہائی ہوئی تھی۔ رزم چادر لاؤ کوئی جلدی سے، وہ پھر بولا تو رزم جلدی سے چادر لے آیا اور تاشی کے اوپر پھیلا دی۔ پھر ہیلی کاپٹر آیا اور یش اسے لیے ہیلی میں بیٹھا۔ وہ سب جلد از جلد ہاسپٹل پہنچے تھے۔